الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يدعون. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلاة محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. آپ سے درخواست زبانیان مجلس کے مرحومین اپنے تمام مرحومین و تمام شہدائے ملت کو شامل کر کے سورہ فاتحہ پڑھیں. مالک یوم الدین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صلوات علیہ وسلم. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اس سے بہتر انداز میں کہ بلند آواز سے صلوات. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. محترم المقام جناب مولانا عمر عباس آفی صاحب نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ آپ کو سندھی سمجھ میں آ رہی ہے؟ 100% سمجھ میں آ رہی ہے. بسم اللہ. سمجھ میں 100% آ رہی ہے. وہ نے کہا کہ آپ کو تقریر کرنے میں 5 منٹ میں نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا کہ مجھے بھول نہیں گیا. بسم اللہ. آپ بولنا شروع کرو مشکل ہو جائے گی. بہتر یہ ہے کہ بھائی اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اردو سمجھ میں آتی ہے؟ انشاءاللہ جب آتے رہیں گے بولنے بھی لگیں گے. بسم اللہ. بسم اللہ. پریشانی کی بات. بسم اللہ. اس علاقے میں جاتے ہیں وہاں کی زبان سیکھنا اچھی بات ہے. سیکھ میں تھوڑی بہت آتی بھی لیکن وہ گڑبڑ ہو جائے گا نا. پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا. بسم اللہ. آتے رہیں گے تو انشاءاللہ بولنے بھی لگیں گے. انشاءاللہ. انشاءاللہ. تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے مل کر ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اللہم صل علی محمد. جب کسی ایسی جگہ مجلس پڑھنے جاتے ہیں کہ پہلی بار جاتے ہیں. بسم اللہ. بسم اللہ. چاہے سرحد ہو بلوچستان میں یہاں ہو سندھ میں پہلی بار جاتے ہیں تو مختلف قسم کے خیالات ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں. وہ جہاں جا رہے ہیں کیسے ہوں گے کیا ہوگا کیا سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے میری زبان سمجھیں گے نہیں سمجھیں گے. یہ اس وقت تک رہتا ہے یہ میری کیفیت جب تک میں ممبر پہ نہیں بیٹھتا. بسم اللہ. بسم اللہ. صحیح. یہ سوچ رہا تھا لیکن یقین مانیں اللہ کا وعدہ جب ممبر پہ بیٹھتا ہوں تو مجھے سب شکلیں ایک جیسی نظر آتی ہیں. بسم اللہ. بسم اللہ. جب ممبر پہ بیٹھتا ہوں تو نیچے جو مجمع ہے مجھے چاہے وہ پنجاب کا ہو سندھ کا ہو کراچی کا ہو بلوچستان کا ہو ایران کا ہو عراق کا ہو کہیں کا ہو سرحد کا ہو پارا چنار کا ہو صرف ایک ہی شکلیں نظر آتی ہیں. وہ سب ہوتا ہے حسینی رنگ. بسم اللہ. اور ایک بات آپ کو بتاؤں یہ بھی ذکر حسین کا معجزہ ہے کہ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں جس زبان میں کیا جائے ہر مومن سمجھ لے. بسم اللہ. بسم اللہ. صحیح. بسم اللہ. میں چیلنج کر رہا ہوں آپ چلے جائیں عرب ممالک میں چلے جائیں وہ عربی میں مسائل پڑھے گا آپ کی سمجھ میں آئیں گے. وہ فارسی میں پڑھے گا آپ کی سمجھ میں آئیں گے. پشتو میں مسائل پڑھے گا آپ کی سمجھ میں آئیں گے. وہ سرائکی میں پڑھے گا سمجھ. حسین کا ذکر ایسا رکھا اللہ نے کہ اس کے لیے زبانیں سیکھنے کی ضرورت نہیں اسے حسینی بننے کی ضرورت ہے. بسم اللہ. صحیح. بسم حسینی اللہ. بن جاؤ. بسم اللہ. سارے مسائل کا حل اسی میں. بسم اللہ. اور یہ میں آج سے نہیں کہہ رہا جب سے میں نے ممبر پہ بیٹھنا سیکھا ہے 40 سال ہو گئے مجھے ایک ہی بات لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ خدا کے بندو ساری پارٹیاں ختم ہونے والی ہیں حسینی پارٹی قیامت تک جائے گی. تو ہمیشہ اس میں داخلہ لو کہ جو قیامت تک کا ضامن ہو. یہاں بھی ضامن ہے قیامت میں بھی ضامن ہے. اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ حسینیت کو حسین نے سرحدوں کا پابند رکھا ہی نہیں. بسم اللہ. صحیح. بسم اللہ. کہیں کا بھی ہو کسی علاقے کا ہو کسی رنگ و نسل کا ہو کوئی زبان بولنے حسینی ہے تو اپنا. اور اگر اپنے گھر کا بھی حسینی نہیں ہے تو لعنت ہو اس کے اوپر. اس سے بڑی کوئی بات ہے. ایک رشتہ یاد رکھو اللہ کے بندو علی کے چاہنے والوں ایک رشتہ یاد رکھو. وہ رشتہ جس میں حسین نے سب کو باندھا. قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ سارے رشتے ختم ہونے والے ہیں. ایک ہی رشتہ جو قیامت کے دن بھی کام آئے گا وہ ہے حسینیت. اور کوئی کام حسین کام آئے گا حسین کی ماں کام آئے گا. اور کوئی کام نہیں آنے والا. دنیاوی دھوکے باز کہیں کے بھی
یہ سب یہیں تک ہے تمہیں دھوکہ دینے کے لیے. حسین یہاں بھی ہے, حسین سرحدوں کی پابند نہیں ہے حسین. اگر سرحدوں کی پابند ہوتی تو انصاف سے بتاؤ, جب عراق میں مومن کا خون بہتا ہے تمہیں تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ کیوں ہوتی ہے؟ ارے بھائی ان کی زبان اور ان کا ملک اور سب اور ایران میں کوئی مصیبت آتی ہے انصاف سے بتاؤ, دل میں درد محسوس کرتے ہیں. لبنان میں, شام میں, یمن میں, کراچی میں, بارہ چنار میں, کوئٹہ میں, کہیں بھی, لاہور میں, ڈی خان میں, بی خان میں, جگوال میں, کہیں بھی مومن کا خون بہتا ہے تکلیف محسوس کرتے ہو کہ نہیں؟ اگر تکلیف محسوس نہیں کرتے تو مومن ہی نہیں ہو. نہیں بتا رہا بے شک نہیں ہو. تکلیف محسوس کرنا بتا رہا ہے کہ سب سے بڑا رشتہ حسین ہے نا. بے شک یہی وجہ ہے کہ جب اس دھرتی پر بھی کہیں بھی کسی جگہ کسی مومن کا خون بہا تو آپ دیکھ لو کہ پورے پاکستان نے درد محسوس کیا کہ نہیں کیا. جیکب آباد, شکارپور, نواب شاہ, سکر, کہیں بھی. اب اس سے بڑی کوئی دلیل ہے نہیں ہے. بس اس رشتے کو سنبھال کے رکھو. علی کے چاہنے والوں یہ رشتہ عظیم رشتہ ہے. کائنات میں اس سے عظیم کوئی رشتہ ہے ہی نہیں. کائنات کی بات کرو, خدا کی قسم کائنات سبحان اللہ. کائنات میں ایسا عظیم رشتہ نہیں ہے. اللہ نے تمہیں ایسا دیا ہے رشتہ, ایسے بندھن میں باندھا ہے کہ ساری کڑیاں ٹوٹ جائیں گی, حسینیت کی کڑی ثابت رہے گی. دیکھا ہے نا 185 ممالک کے مومنین آتے ہیں نا 100. جی میں آپ کو جو بات کر رہا ہوں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں, ریکارڈ ہو رہی ہے بھائی, ایسے ہوا میں باتیں نہیں کر رہا. 185 ممالک سے, ہاں بھائی کہیں سے کرو کہیں سے جاتا ہے لیکن آتے ضرور. چین کے تک کے علاقوں سے آتے ہیں, چاہے 100 آدمی ہیں آتے ہیں, نجف آتے ہیں, نجف سے کربلا پیدل جاتے ہیں. 3 کروڑ آدمی, کتنے؟ 3 کروڑ. اور آخری جو اجتماع ہوا تھا کووڈ سے پہلے کا, وہ تو کہتے ہیں کہ 3 کروڑ 60 لاکھ کا تھا. چلو 3 کروڑ میں نے کہہ دیا. یہ 3 کروڑ آدمی 185 ممالک سے آتے ہیں. ان کی زبانیں الگ, قوم الگ, رنگ الگ, نسل الگ, لیکن جب یہ نجف سے جاتے ہیں نا صرف کربلائی ہوتے ہیں. کیسا رشتہ ہوتا ہے, ایک دوسرے کی خدمت کیسی کرتے ہیں, یہ سوچے بغیر کس کو کہہ رہے ہیں اپنا مومن ہے. اور عجیب بات ہے, زبانیں الگ, 1000 سے زیادہ زبانیں بولنے والے ہوتے ہیں وہاں. 185 ملک کا مطلب کیا ہوا؟ 185 زبانیں نہیں, ہر ملک میں ہمارے ملک میں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں, ہر علاقے کا ہوتا ہے کہ نہیں. 1000 زبانیں بولنے والے, مگر وہاں سب ایک دوسرے کی ایسے سمجھ رہے ہوتے ہیں. وہ سمجھانے والا کوئی اور نہیں, حسین ہوتا. سمجھانے والا کون ہے؟ حسین. سمجھ میں آگئی بات. حسینیوں کی سلامتی کے لیے, سربلندی کے لیے, عزت کے لیے بلند آواز سے سلوات بھیجو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رشتہ کوئی نہیں سمجھنے والوں کے لیے, نہ سمجھ کے لیے جا بھائی جو تجھے مرضی کرنا ہے کر, جس کے پیچھے لگنا ہے لگ جا. ہم نے تو جب سے ہوش سنبھال ایک ہی چیز سیکھی ہے, سب سے بڑا رشتہ کربلا کا رشتہ, حسین کا رشتہ. اور کسی رشتے کو جانتے ہی نہیں. اس رشتے کے آگے ہمارا کوئی چیز, کوئی رشتہ کام نہیں کرتا. یہ رشتہ ہمیں سب سے قریب لے کر آتا ہے. بس جب منبر پہ بیٹھتے ہیں یہ سوچ کر تو سب اپنے نظر آتا ہے, کوئی غیر نظر, کوئی غیر نظر. ایسی ہے سب جزاک اللہ. بھائی کو نہیں جانتا, ورنہ آپ کہیں گے کہ اپنے ساتھ لے کے آ گیا. لیکن اس نے جو بھی نعرہ لگایا سرحد دکھائی, اور میں بھی ساحل سے ہوتا آ رہا ہوں, نہر ہے یا دریا جو بھی ہے, بہت بڑا اندھیرے میں سمجھے تو آئی مجھے, لیکن یہ پانی فل بھرا ہوتا تو مجھے وہاں 4 مصرے یاد آئے. تو میں سوچ رہا تھا کہ میں کیسے پڑھوں, کیونکہ امام زمانہ کی محفل تو ہے نہیں جس میں میں کر رہا ہوں. نہیں, میں پہلے امام کے, تو میں سوچ رہا تھا تو کیسے پڑھوں, کیونکہ یہ تو موضوع نہیں ہے آج کا. وہ دیکھیں اللہ نے میری مدد کی, بلکہ امام زمانہ نے میری مدد کی. میرے بھائی نے ایسا سلوات بھجوا دی کہ مجھے سہارا مل گیا. اور سنیے نیمہ شعبان کے لیے سنیے آپ,
آ گئے چاہنے والے تیرے ساحل کے قریب. جواد جعفری صاحب آ گئے چاہنے والے تیرے ساحل کے قریب تاکہ دیکھیں ہے جمال رخ زیبا کیسا. کون کہتا ہے کہ لاکارہ والوں کو اردو سمجھ میں نہیں آتی؟ آپ میں یہی چیک کرنا چاہ رہا تھا کہ شعر پہ داد ملے گی تو سب سمجھ میں آتے ہیں. آ گئے چاہنے والے تیرے ساحل کے قریب تاکہ دیکھیں ہے جمال رخ زیبا کیسا. اب تو للہ ہٹا دیجئے غیبت کی نقاب. اب تو للہ ہٹا دیجئے غیبت کی نقاب. یہ تو دیوانے ہیں دیوانوں سے پردہ کیسا. یہ تو دیوانے ہیں دیوانوں سے پردہ کیسا. آئیے اسی عریضے پہ جی میں پیش کر رہا ہوں. عریضے کو مکمل کر دو پہلے. ہم تو جاتے نہیں میں شابان عریضہ ڈالنے یہ خود آپ ہی جاتے ہیں. خدا کے بندوں بعض لوگ بڑے بکرات بنتے ہیں کہتے ہیں گھر سے بھی تو دعا ہو سکتی ہے ضروری کہ عریضہ ڈالنا. تمہیں کیا معلوم عشق کی منزلیں کیا ہوتی ہیں؟ تمہیں کیا معلوم؟ استاد قبر جلالی نے نامعلوم کس لیے کہا ہوگا. میں تو اس کو امام زمانہ کے لیے پڑھتا ہوں ہمیشہ ان کے ایک شعر پہ امام زمانہ کے لیے پڑھتا ہوں. کس طرح طے کی ہے منزل عشق کی ہم نے نہ پوچھ. کس طرح طے کی ہے منزل عشق کی ہم نے نہ پوچھ. پہلے کہہ دیا امام زمانہ کے لیے پڑھتا. کس طرح طے کی ہے منزل عشق کی ہم نے نہ پوچھ. تھک گئے جب پاؤں تیرا نام لے لے کر چلے. تھک گئے جب پاؤں تیرا نام لے لے کر چلے. اب سنیے یہ تو استاد کا تھا نا. اب سنیے چار میں سے مجال کیا ہے قیامت جناب آ جائے. آج کا تھوڑا چرچا ہے قیامت آ رہی ہے قیامت آ رہی ہے. مجال کیا ہے قیامت جناب آ جائے. یہ وہ حساب نہیں بے حساب آ جائے. مجال کیا ہے قیامت جناب آ جائے. یہ وہ حساب نہیں بے حساب آ جائے. قیامت آئے گی کب ہم تمہیں بتائیں گے. قیامت آئے گی کب ہم تمہیں بتائیں گے. عریضہ بھیجا ہے اس کا جواب آ جائے. اللہ کے بندو اب تو نعرہ لگا دو. سب اچھے نعرے لیکن نعرے حیدری نعرے حیدری اس کا کوئی توڑ ہی نہیں. اس میں تبرع تولہ سب آ جاتا ہے ایک نعرے میں. یا علی کا سب ہو گیا کام. صلوات دیجیے محمد علیہ پہلی برادر ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ بہترین ادیب شاعر پروردگار کو سلامت رکھے. اللہ آمین. شہرت بھی ہے ان کو میں نے سنا ہے دو شعر ان کے حکم کی تعمیر کر رہا ہوں. جب پہلی بار کربلا گیا تو دو شعر لکھے تھے وہاں کربلا جاتے ہیں وہ پیش کر رہا ہوں. آپ میں جماعت صاحب دوسرے کے لیے بار بار کہنے کے پھر کہہ رہا ہوں. میں نے نہیں کہا کہ بھائی فرمائش کر دینا. اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جاؤ پہلے سے نیچے بیٹھے میں بھائی یہ پڑھ دینا. وہ کہتے ہیں فرمائش آ گئی. میں کہتا ہوں فرمائش کرنے والے کو پکڑو یہ کہاں سے آ گیا. لیکن میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. اللہ گواہ ہے. تو بھائی جس فضا کا عادی ہوں اس فضا میں رہنا. پہلی بار جب کربلا گیا تھا جس فضا کا عادی ہوں اس فضا میں رہنے دو
کربلا کی مٹی کو کربلا میں رہنے جس فضا کا عادی ہوں اس فضا میں رہنے دو کربلا کی مٹی کو کربلا میں رہنے دو بے وفا فضاؤں کو دور چھوڑ آیا بے وفا فضاؤں کو دور چھوڑ آیا وہ کوچے علمدار با وفا میں رہنے دو کوچے علمدار با وفا میں رہنے دو ایک سوال میری محمد علیہ محمد چلیے ہماری اور آپ کی فریکوینسی مل گئی اب جب مل گئی یہ بات کو آگے بڑھاتے ہیں سورہ انبیاء 73 آیت جسے میں نے صدام کلام کرا دیا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً ہم نے انہیں امام بنایا ہم نے انہیں امام بنایا یہدون بِأَمْرِنَا ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ظاہر امامت کی کوئی ذمہ داری تو ہے نا اگر اللہ کسی کو نبوت دے رہا ہے تو کسی وجہ سے دے رہا ہے بھائی اس کو کوئی کام ہے نا نبوت کا تو جب بھی کوئی ہے کسی کو رسول بنا رہا ہے تو کوئی ذمہ داری دے رہا ہے نا رسالت کی ذمہ داری ہے پیغمبر بنا رہا ہے پیغمبر کی ذمہ داری دے رہا ہے وصی بنا رہا ہے ذمہ داری دے رہا ہے ولی بنا رہا ہے ذمہ داری دے رہا ہے ایسے تو نہیں دیتا اللہ جب کوئی منصب دیتا ہے تو کسی سبب سے دیتا ہے اب جب کسی کو امام بنا رہا ہے تو کوئی وجہ ہے نا امام ایسے تھوڑی ورنہ قیامت کے دن کوئی بھی کہہ سکتا ہے پروردگار تو نے انہیں امام بنایا ہمیں بھی بنا دیتا ہم بھی بن جاتے تو نے ان کو بنایا نہیں ایسے تھوڑی ہے بھائی یہ تو امتحانات کی منزلیں ہیں جو امتحانات کی منزلیں طے کرے گا اسے منصب بڑھتا چلا جائے گا منصب ملتا چلا جائے گا سنت الہی ہے سنت الہی ہے کہ بغیر امتحان کے پروردگار کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا نبی کو نہیں دیتا پیغمبر کو نہیں دیتا رسول کو نہیں دیتا منصب بڑھتا جائے گا جتنے امتحانات ہوتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ جناب ابراہیم کو امامت ملے گی امتحانات کے نتیجے میں ملے گی سمجھ میں آئی امامت کیسا منصب ہے بغیر امتحان کے نبی کو بھی نہیں ملے گا 124 میں آئے سورہ بقرہ کی سارا سارا ابراہیم ربو بکلمات فتمہن قال ان جعلک للناس اماما امتحانات میں کامیاب ہونے کے بعد اب امام بنا رہا ہوں امامت دی تو کتنے امتحانات کے بعد یہاں سورہ انبیاء میں ارشاد ہوا وجعلناہ ائمہ ہم نے انہیں امام بنایا ایک تو یہ بھی سمجھا دیا کہ امام بنانا ہمارا کام ہے تمہارا نہیں انسانوں کے بنائے ہوئے چھٹے ہوئے ہوتے ہیں اللہ کے بنائے ہوئے چنے ہوئے ہوتے ہیں انسان چھاٹتا ہے اللہ چنتا ہے اس لیے انسان جنہیں بنائے گا وہ چھٹے ہوئے ہوں گے اور اللہ جنہیں بنائے گا وہ چنے ہوئے ہوں گے سمجھ میں آ گئی تو ہم جیسے چھاٹتے ہیں نہیں چھاٹتے اور ایک سے ایک چھٹا ہوا لے کر آتے ہیں ماشاءاللہ آپ خود تجربے کار ہیں میں کیا شروع میں تو کبھی بولی نہیں ڈالا صلوات میری محمد علیہ محمد انسان جب بھی انتخاب کرے گا چھٹے ہوئے ہوگا زیادہ ہوتے ہیں چھٹے ہوئے اللہ جب انتخاب کرے گا بَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ ہم نے چنا مریم وَاتَّخَذَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ اور جب ملائکہ نے یاد کیجئے جب ملائکہ نے مریم سے کہا اے مریم اللہ نے آپ کا انتخاب کر دیا بے شک ان اللہ چن لیا گزیدہ قرار دے دیا پاک و پاکیزہ قرار دے اللہ ہمیشہ کیا کرتا ہے چنتا ہے یہ اللہ کا انتخاب ہے چنتا ہے انسان چھاٹتا ہے تو جو چھاٹ کے آئے گا وہ ہوگا چھٹا ہوا اور جس کو اللہ چنے گا وہ ہوں گے چنے ہوئے وہ ہوں گے منتخب وہ ہوں گے برگزیدہ بنتے ایسے ہی وجعلناہ ائمہ یہ بھی بتا دیا کہ امام بنانا ہمارا کام ہے تمہارا نہیں ہم بنانا انسان نے نہیں بنایا ہم نے بنایا وجعلناہ ائمۃ یہدون بامرنا ذمہ داری کیا ہے یہ ہدایت کرتے ہیں لوگوں کی ہماری طرف سمجھ گئے یہ بھی بتا دیا کہ دنیاوی لیڈر ہوگا اپنی طرف بلائے گا اللہ کا بنایا ہوا ہوگا اللہ کی طرف بلائے گا کس طرف بلائے گا وجعلناہم ائمہ یہدون بامرنا ہمارے امر کی طرف ہدایت کرتے ہیں جن کو ہم نے بنایا وجعلناہم ائمہ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات جنہیں ہم نے امام بنایا ان پر وحی کی کیا وحی کی کہ ہمیشہ نیک کام انجام دیتے رہے یعنی یہ بھی طے ہو گیا کہ جنہیں اللہ ایتاء زکات وکانوا لنا اگر سمجھ دیجئے کہ ائمہ اربعہ ہمارے اعظام کے کتنے امام ہیں 4 ہیں
فقہ کے لیے نا ویسے تو اسلاف بھی ہیں اہل حدیث بھی، لیکن میں ائمہ کی بات کر رہا ہوں، ائمہ اربعہ، 4 ائمہ جن کی فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی، فقہ مالکی، ایسے ہی ہے نا، یہ 4 امام ہیں نا. اچھا 4 میں اختلاف ہے کہ نہیں بھئی؟ جبھی تو 4 گروہ بنے نا، ہے نا، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، بڑے احترام کرتے ہیں. میں نے کہا کوئی جھگڑے بڑی کی بات نہیں کر رہا، میں سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں. اچھا اس کے بعد میں بن گئے اسلاف بھی بن گئے، یعنی سلفی جن کو کہتے ہیں ہمارے اسلاف بھائی، وہ بنے پھر اہل حدیث بھی بنے، اتنا معلوم کہ اخباری بنے اور ایسے مقلد بھی بنے، بہت ساری چیزیں آ گئی. لیکن خیر یہ 4 ہے نا، بس یہ 4 کیوں بنے بھئی؟ اختلاف ہوا تو بنے نا. اگر اختلاف نہیں ہوتا تو ایک ہی کی امامت چلتی، باقی 3 کی کیوں چلتی ہے نا؟ اختلاف ہوگا تو دوسرے کی امامت ثابت ہوگی، ورنہ نہیں بھئی. اور تیسرا جب بنے گا جب 2 سے اختلاف کرے گا، چوتھا جب بنے گا جب 3 سے اگر اختلاف نہ کرے تو ایک ہی کافی. اب یہ سمجھ میں آیا کہ دنیا جنہیں امام بناتی ہے ان کا آپس میں اختلاف ہونا ضروری. اللہ جنہیں امام بناتا ہے اگر 12 بھی ہو تو اتفاق ہونا ضروری. ہوگی کہ نہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے پہلے مرحلے میں فرما دیا انا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. یاد رکھنا ہم میں سے ایک کا حکم 12 کا حکم ہوگا، 14 کا حکم ہوگا. صلوات بری محمد علی محمد. یہ پہلا نقطہ آپ کے سامنے آ گیا کہ اللہ جنہیں امام بناتا ہے ان میں اتفاق ہونا ضروری. جب تک پہلے والے کی تصدیق نہ کرے امامت ثابت نہیں. امامت ساتھ تصدیق کرنا ہے کہ جو کہا پہلے والے نے وہ حرف لگی. جیسے انبیاء کے لیے ضروری کہ پہلے والے کی تصدیق کرو، اگر تکذیب کی تو یہ نبی نہیں ہے. تصدیق ایسے ائمہ تحریر میں ایک دوسرے کی تصدیق ضروری. جو اس نے کہا وہی دین ہے، جو اس نے کہا وہی حق ہے. اس لیے پہلے کا حکم آخری کا حکم سمجھ میں آگئی بات؟ ایک کا حکم سب کا حکم. اب آئیے لیکن دنیا سوال کرے گی. اب آج کی تاریخ کی مناسبت سے 2-4 باتیں تو کروں نا. اب دنیا سوال کرے گی. دیکھیے آپ تھکیں گے تو نہیں، مطلب دے کے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو، تاریخی مطلب، تاکہ آپ کے ذہنوں میں بات رہ جائے. اچھا دیکھیے بات یہ ہے، اتنی سی بات ہے کہ میں نے تو کہہ دیا یہ سب ایک ہے، لیکن دنیا تضاد نکال رہی ہے. دنیا کیا کرے گی ان میں؟ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ایک نے صلح کی، ایک نے جنگ کی، ایک نے کچھ بھی نہیں کیا. ایک 35 سال خون کے آنسو ہوتا رہا، دوسرے نے اسکول بنا دیا، تیسرے نے یونیورسٹی بنا دی، ہے نا؟ کر سکتے نا اتنا. اچھا ایک نے ان ظالموں میں سے کچھ کو اپنے ساتھ رکھا، ولی عہد قبول کر لیا، کہیں گے نا لوگ. اور ایک نے کہا خبردار، ظالم کی نوکری کرنا بھی ظلم کی مدد کرنے کے برابر ہے. ساتھ امام نے کہا تھا خبردار جماعت صفان کو اونٹ کو کرائے پہ دیتا ہے. اسی امام نے علی بن یقین کو اجازت دی جا وزیر بن جا. تضاد دنیا کہی نا تضاد. یہ تو جواب دینے جا رہا ہوں. 5ویں امام امام محمد باقر علیہ السلام صلی اللہ محمد کربلا میں حاضر تھے کہ نہیں؟ حاضر تھے نا بھائی. 56 ہجری میں ولادت ہے، 61 ہجری میں وہ تو 5 سال کے ہیں نا، 4.5-5 سال آپ کا سن مبارک ہے. باقی کربلا ہے نا. اور یاد رکھیے 2 پھوپھی بھتیجوں کا رشتہ ہے. چوتھے امام کی پھوپھی ہے جناب ثانیہ زہرا، اور 5ویں امام کی پھوپھی ہے جناب سکینہ. سمجھ میں آ گیا نا؟ 5ویں امام کی پھوپھی کا کیا نام ہے؟ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ. سمجھ میں آ گیا نا رشتہ؟ سکی پھوپھی ہے نا، والد کی بہن ہے. تو 5 امام ہیں وہاں موجود ہیں واقعی کربلا میں. اور بلکہ جناب جابر سے روایت بھی، جابر بن عبداللہ انصاری سے، کہ جب ملے تھے تو پوچھا تھا واقعی کربلا کے بارے میں. اور بھی لوگوں نے پوچھا تھا کہ آپ واقعی کربلا میں تھے؟ تو مولا نے فرمایا کہ ہاں میں واقعی کربلا میں تھا، میں نے دیکھا بھی اور مجھے یاد بھی ہے. پورا واقعی کربلا ظاہر ساتھ ساتھ سفر میں، اس مصیبتوں کے سفر میں جس سفر کا ہم بیان کرتے ہیں ایام عظم میں، لیکن ظاہر آج کا موقع نہیں تو اب اس میں تھے نا ساتھ. مجھے یاد نہیں ہے وہ سارا یاد. 2-3 باتیں آپ کو بتا کے جائیں 5ویں امام کے سلسلے میں. پہلی بات، چوتھے امام بھی کربلا میں، 5ویں امام بھی کربلا میں.
ہے نا ایسا؟ چوتھے امام 35 سال تک خون کے آنسو ہوتے رہے، 61 ہجری سے 95 ہجری یا 96 سال کا فرق ہے، اختلاف ہے، کوئی بات نہیں، 35 سال تک خون کے آنسو. ایسی نہیں کربلا کربلا کربلا. پانچویں امام آپ بھی یہی کرتے نا جو چوتھے امام نے کیا. سوال دے رہا ہوں آپ لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوا. پانچویں امام نے اسکول کھول لیا، پڑھانا شروع کر دیا، یعنی مدرسہ باقاعدہ. پہلے بھی تھا، مدرسہ بنا دیا. ہمارے لوگوں تو کہتے لوگ ہی بتاؤ یہ کیا ہوا، نئی چیز لے کر آ گیا، معاذ اللہ معاذ اللہ. بھائی کسی امام نے تو کیا نہیں، پانچویں امام نے مدرسہ کھول دیا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ پڑھانا شروع کر دیا. اور بڑے بڑے شاگرد، اگر میں ان کے اقوال پڑھنا شروع کروں تو 1 گھنٹہ ویسے پورا ہو جائے گا، باقی اس سے بھی زیادہ چاہیے. اہل سنت کے علماء نے کیا کچھ کہا کہ باقی علوم کی تشریح وہ خود کر رہے ہیں، علوم کو شکافتہ کر دینے والا. اس وقت کے بڑے بڑے ائمہ اہل سنت کے کہتے ہیں کہ ان کے سامنے، کہتا باقی علوم کے سامنے، محمد باقر کے سامنے اپنے زمانے کے سب سے بڑا عالم ایک چھوٹا سا طفل مکتب نظر آتا ہے. امام یہ تعریف ان لوگوں نے لکھی، بھری میں ان کی تعریف. پانچ امام کے علوم کا یہ عالم تھا کہ بڑے بڑے آگے سیکھ کے جاتے. جب آپ مدرسہ کھول دیا، پڑھانا شروع کر دیا. اچھا پڑھانے کے لیے کوئی قید نہیں تھی کہ خالی شیعہ آنا، جو ہمارے مومنوں وہ آنا، باقی نہیں آنا. یعنی امام نے پہلے مرحلے میں بتا دیا کہ علم کا دروازہ کسی کے لیے بند نہ کرنا. علم کی جب علم کا صدقہ بانٹو تو یہ نہ دیکھو کون جو آ جائے دے دو اس کو صدقہ. تو امام کے شاگردوں میں سب تھے، اپنے بھی تھے غیر بھی تھے، آتے تھے ان کی خیرات لے کے جاتے تھے. استاد کا کام یہ تھوڑی ہوتا کہ شاگرد کا مذہب پوچھتا پھرے. آج کل ایسے ہیں نا کچھ خناس آگے تعلیمی اداروں میں کوئی دیکھ کے پڑھاتے کون سا کس کو کیا پڑھاتا ہے. ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تمہاری 10 مہینے کی یونیورسٹی سے ہماری 2 مہینے کی یونیورسٹی زیادہ علم دے دیتی ہے. یہی تو فرق ہے تمہاری اور ہماری یونیورسٹی میں. تم 10 مہینے پڑھاتے ہو، 2 مہینے کی چھٹی دیتے ہو، اس 2 مہینے میں بھی باقی بھول جاتے ہو 10 مہینے میں. ہمارے یہاں 2 مہینے بس، 2 مہینے محرم صفر، 2 مہینے میں اپنے بچوں کو اتنا دے دیتے کہ 10 مہینے پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. پرواہ ان کو ہوتی ہے، روک رہے اپنے بچوں کو نہیں جانا، چاہے مدرسے کو جائے تو خبردار نہیں جانا، ان کی مرضی کو نہیں جانا. کیا کیا پروپیگنڈا کرتے نہیں کرتے؟ انصاف سے بتائیے آپ نے کبھی اپنے بچوں کو ان کی محفلوں میں جانے سے روکا؟ ہم نے تو نہیں روکا. کوئی روکا تو بتا دو کیوں؟ پرواہ نہیں. یہ پرواہ ان کو ہوتی ہے جن کی بنیادیں کمزور ہوتی ہیں، جن کی بنیادیں جھوٹ پر ہوتی ہیں. اپنے بچوں کو جھوٹ دماغ میں بٹھا کے نہیں جانا، ایسا کر دیتے، کاٹ دیتے، تھوک کے کھلا دیتے، تھوک کے ملا دیتے. ارے ہمیں ضرورت ہی نہیں تھوک کے ملا کے پلائے تم کو. اب میں کیا کروں، اگلا جملہ بڑا سخت ہو جائے گا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ گئے بہت بڑی ہے. تو ہم تو صرف اتنی دلیل جانتے ہیں کہ جن کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہو، جو بچپن سے اپنے بچوں کو ہمارے بارے میں جھوٹ پڑھائیں، تو ان کو فکر ہوگی کہ نہیں ہوگی کہ اگر یہ پڑھا جائے گا سچ سامنے آئے گا. جب سچ سامنے آئے گا ہم سے گیا، ادھر گیا اور پھر گیا، مجلس میں گیا پھر گیا. لہٰذا ساری رکاوٹیں مانتے ہیں، مجلس میں نہیں جا، مجلس میں نہیں جا، مجلس میں نہیں جا. ہم نے کبھی نہیں روکا، جہاں مرضی جا، جدھر بھی چلا جا. کیوں؟ حسین والا ہے تو ہمیں کائی کی پرواہ ہے. علی والا ہے، علی کی محبت پہ پالا ہے. ہماری ماں نے جب دودھ پلائے تو حسین کی محبت کے ساتھ، علی کی محبت کے ساتھ. سمجھ میں آگے بات؟ جاؤ کوئی پرواہ نہیں اپنے بچوں کو. جاؤ بھائی جاؤ، آپ سن کے آؤ، جاؤ. اور پھر آگے سوال کرتے ہیں، بچے جواب لیتے ہیں. ہمیں کہیں گے ہمیں کوئی پرواہ نہیں. کیوں؟ بنیاد سچ پر ہے، جھوٹ پر نہیں. سچی بنیاد ہے. اس لیے تو بات نہیں ہے. اتنے ظلم و ستم کے بعد تاریخ میں اتنے ظلم کسی قوم پر نہیں ہوئے جتنے شیعہ نے حیدر قرار پایا. اس لیے آج بھی کہتا ہوں گھبرایا مت کرو، ڈرا مت کرو. اتنی طاقت نہیں ہے ان کے پاس، نہ اتنے وسائل ہیں جتنے بنی امیہ بنی عباس کے پاس. آج کچھ بھی نہیں. آج خدا کا شکر ہے دنیا میں نہ معلوم کتنے مقامات ہیں تمہارے بھی مورچے مضبوط ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اور اتنے مضبوط کہ ساری دنیا
سے ڈرتی تھی اگر کسی نے انہیں ذلیل و خوار کیا تو وہ تمہارے بھائی تھے اور کوئی نہیں پوری دنیا میں. تو خدا کا شکر ہے آج کی دنیا دوسری دنیا ہے. دیکھ لیا نا دنیا میں کہ اگر کسی نے ٹکر دی ہے سامراج کو, شیطانی طاقتوں کو, یزیدی طاقتوں کو, علی کے چاہنے والے اور کوئی نہیں. ایسا مارا ہم کو, ایسا بیڑا کر کیا, زمین میں گھسنا چاہتے تھے, زمین نے پناہ نہیں دی. بھاگتے پھر رہے ساری دنیا میں. جن کی دہشت پوری دنیا پہ بٹھائی گئی تھی ان کے دلوں پہ ان مجاہدین کی ایسی دہشت بیٹھی کہ بھاگتے پھر رہے پوری دنیا میں. تو آج کا زمانہ ہو رہا ہے, اس لیے کبھی نہیں گھبراتے. کبھی یہ باقی خیال ہے اگر کوئی گھبرا جائے حالات سے خوفزدہ ہو جائے. اس ناچیز سے تو 35-36 سال ہو گئے, زندگی بھر کبھی کوئی ایک تقریر نہیں نکال سکتا میری مایوسی کی کہ میں نے مایوسی کا درد. کیوں مایوس وہ جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے. ہمارا والی وارث میں کہا یہ مایوسی ہم سے زیادہ فکر اس کو ہے جس کو اللہ نے ہمارا وارث بنایا ہے کہ نہیں. کچھ نہیں, کچھ بھی نہیں ہوگا. کبھی میں سوچوں کہ پڑوس میں کیا ہو رہا ہے, ادھر کو کہیں کچھ ہو جائے, کہیں بھی کچھ. ہم میدان کے لوگ, ہم کربلا کے لوگ. سنو جو میں نے لفظ کہا ہے غور سے سنو اور کبھی بھولنا مت. کیا ہوتا ہے میدان, سنو کیا ہوتا ہے میدان. تاریخ اٹھا کے پڑھو, ہم میں اور ہمارے مخالفوں میں فرق کیا ہے. چلے جاؤ ابو طالب کے دور میں, چلے جاؤ عبد المطلب کے دور میں, چلے جاؤ ابرہہ کے ہاتھیوں نے حملہ کیا, عبد المطلب میدان میں ہے نا, میدان میں کھڑا ہے. سمجھو میری بات کو, عبد المطلب میدان میں تھا, باقی پورا مکہ بھاگ گیا تھا. کہاں بھاگ گیا تھا؟ پہاڑوں پر, غاروں میں, دولت لے کے, بت لے کے, سونا لے کے, چاندی لے کے, سب بھاگ گئے تھے پہاڑوں غاروں میں. عبد المطلب میدان والا تھا, میدان میں کھڑا رہا. یہی تاریخ کا فرق ہے. اب تم سمجھ لینا تاریخ میں جتنے بھی میدان ہیں ہمارے میدان ہیں. مباہلے کا میدان ہمارا, غدیر کا میدان ہمارا, بدر کا میدان ہمارا, احد کا میدان ہمارا, خندق کا میدان ہمارا, خیبر کا میدان ہمارا, فتح مکہ کا میدان ہمارا, کربلا کا میدان ہمارا. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک, لبیک, سمجھ میں آگئی بات؟ اگر ہماری جانیں زیادہ گئیں, اگر شہادتیں زیادہ دی تو کیوں؟ کیونکہ ہم میدان کے لوگ ہیں. ہم نے میدان کو پیٹ نہیں دکھایا. تاریخ گواہ ہے ہم نے میدان کو پیٹ نہیں دکھایا. جتنے میدان ہیں سب ہمارے ہیں, اور ہمارا دشمن آج بھی پہاڑوں اور غاروں میں ملے گا. ایسے ہی ہے نا. علی علی, ہم سب کا مولا علی علی, اکبر کا مولا علی علی, ابو ذر کا مولا علی علی, سلمان کا مولا علی علی, کعبے کا گوہر علی علی, زہرا کا شوہر علی علی, حسنین کا بابا علی علی, ہم سب کا مولا علی علی. نعرہ حیدری, سمجھ میں آیا؟ میدان کے لوگ, ہم میدان کے لوگ, میدان نہیں چھوڑتے. الحمدللہ, اللہ کچھ نہیں ہوتا. یہ جان تو جانی ہے. بے شک, بے شک. پیٹ دکھا کے جائے گا تو جانی ہے. اچھا کوئی تمہیں نہیں مارے گا تو نہیں مرو گے کیا؟ تو مرنا ہے نا سب. فیض نے کہا تھا نا, جس گھر سے کوئی
مقتل گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. مرنے کی ادا باقی رہتی ہے نا. جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی تو کوئی بات نہیں. جانا لیکن مرنے کی ادا باقی رہ جاتی ہے. اگر 6 موت کبھی کسی ادا سے جائے گا نا, اس کی ادا قیامت تک باقی. گھبراتے نہیں, ڈرتے نہیں. اب سمجھ میں آ گیا. آئی بات جو نہیں کر رہے تھے, جو سمجھانا ہے بات. 5 امام کو محور رکھیں گے تو پھر 5 امام نے مدرسے کیوں بنا؟ معاذ اللہ خاتم مدنی. کیا آپ کو کم غم ہے؟ 4تھے امام ان کے آنسو ہوتے تو 5 امام بھی یہی کرتے رہتے. 6ویں کر رہی, 5ویں نے مدرسہ بنایا, بنیاد رکھی, اور 6ٹھے امام نے آ کے اس کو یونیورسٹی بنا دیا. اچھا اتفاق کی بات ہے کہ 2 اماموں کو وقت ملا بس, 5ویں اور 6ٹھے. اس کے بعد پھر زندان ہے نا, پھر قید, یہ سب چیزیں شروع ہو گئی. 2 امام کیوں؟ بنی امیہ بنی عباس آپس میں ٹکرا گئے تھے, ہے نا. اقتدار کی جنگ چل رہی تھی, ادھر سے توجہ ہٹ گئی ہوئی, ادھر امام نے فوراً مدرسے کی بنیاد ڈالی. سینکڑوں شاگرد, ہزاروں شاگرد, علوم. لہذا لقب قوم دیکھی کیا تھا؟ اللہ کا رسول. جناب جابر ملے تھے نا, جناب جابر سے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ میں سے ملو گے. اس کا نام میرا نام ہوگا, اس کا نام میرا نام ہوگا, اس کی کنیت میری کنیت ہوگی, اور وہ باقر العلوم ہوگا, علوم کو شگافتہ کر دینے والا. تو بڑی حسرت سے جب بوڑھے ہو گئے جابر ابن عبداللہ انصاری سے دعا کرتے تھے, معبود مرو نہیں, 7ویں کو دیکھے بغیر, یعنی 7ویں معصوم, 7واں معصوم, اس کو دیکھے نہیں. اور جب زیارت ہوئی تو رو رہے تھے. بینائی جا چکی تھی لیکن معصوم کو دیکھ کے بینائی واپس آ گئی, رو رہے تھے. اور پھر فوراً حدیث سنائی, کہا آپ کو جد نے مجھ سے کہا تھا کہ میں آپ کی زیارت کے بغیر مروں گا نہیں, آپ کی زیارت کے بغیر میں اس دنیا سے جاؤں گا. اوپر بتایا کہ باقی لوگوں نے مجھے بتایا تھا, آپ کے جد نے مجھے بتایا تھا, یہ اللہ کے رسول بتا کے گئے تھے کہ جو ہمارا 7واں ہوگا وہ علوم کو شکافتہ کرنے والا ہے نا. اچھا کیوں ہوا مسئلہ ہوئی, سوال ہوئی, یاد رکھیے. اسی لیے پہلے مرحلے میں بتا دیا تھا کہ ہم سب کے سب ایک ہی. اگر کوئی صلح کرائے تو یہ نہ سمجھنا کہ مزاج, امام حسن کے مزاج میں صلح ہوتی تھی, انہوں نے صلح کر. امام حسین اسلام کے مزاج میں جنگ تھی, انہوں نے جنگ کی. مزاج, یہ مزاج امامت اللہ بناتا ہے. ایسا نہیں کہ مزاج حسن کچھ اور ہے, مزاج حسین کچھ اور ہے. نہیں, اگر حسن کی جگہ حسین ہوتے تو کیا کرتے؟ وہ بھی صلح کرتے. سمجھ میں آ گئی بات؟ وہ بھی صلح کرتے. امام حسن کی جگہ اگر امام حسین تو وہی پھر انجام دیتے جو حسن نے انجام دیا. بے شک. اور اگر کربلا میں حسین کی جگہ امام حسن ہوتے تو وہ بھی شہادت پاتے. وہی پھر انجام دیتے جو حسین نے. یہ ہے مصلحت زمان و مکان. اسے کیا کہتے ہیں؟ مصلحت زمان و مکان, یعنی زمانے اور مقام کے مطابق امام عمل کو انجام دیتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ کسی کے لیے تاج و تخت کو ٹھوکر مارنا مصلحت امام زمان و مکان, اور کسی کے لیے ملت کو, مومنین کو بچا لینا. اور اس سے آپ یاد رکھیے جس زمانے میں 8ویں امام نے ولی عہدی قبول کیے, اس زمانے میں سب سے زیادہ تشیع پھیلا تھا. کیوں؟ اب مجبور تھا, مامون مجبور تھا کہ ولی عہد بنا دیا. لہذا نشاپور, سبزوار, یہ سارے علاقے شیعہ ہوتے گئے, جبھی تو زہر دے کے شہید کروایا. اس کو پتا تھا کہ اگر 1 سال اور یہ ولی عہد رہے گا تو پورا گئے سلطنت میرے ہاتھ سے سب شیعہ ہو جائیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ تو امام جانتے تھے کہ اسے تو شہید تو ہونا ہے, یہ زہر دے گا مجھے. لیکن اس سے پہلے کیا کیا؟ اتنے بڑے علاقے کو لاکھوں, زمانے میں لاکھوں یعنی آج کے کروڑوں دائرے ایمان میں داخل, اسلام سے ایمان میں داخل کر دیا. کہاں سے کہاں داخل کیا؟ اسلام سے. تو آج کل بڑے بڑے فقرات پیدا ہو گئے دنیا میں, ایک ساتھ پیدا ہوئے. سوشل میڈیا پہ ان کا بڑا چرچا چل رہا ہے کہ جی اللہ نے ایک نام دیا, آپ نے اتنے نام کہاں سے رکھے؟ مسلمان. اور اس کا بڑا چرچا دنیا میں, بڑے ہمارے بھی پڑھے لکھے لوگ آگے بڑھا رہے ہیں, اس کو فارورڈ کر رہے ہیں. مجتبی پڑھنے کے لیے تھوڑا کھڑا ہوا ہے اور دیکھیں یہ سب غلط ہو, یوں غلط, وہ غلط, وہ غلط.
آج کل بڑے بڑے وہ لیبرل اور اسکالر پیدا ہو گئے نا، تو کیا لیبرل ہوتا ہے، ایک اور بھی ہے اصطلاح سیکولر لیبرل، سارے آگے میدان میں، اور یہ ہے اور اللہ نے اکرام دیا اسلام مسلمان، اس کو پتہ ہی نہیں پاگل کے بچے کو کہ قرآن نے کتنے نام دیے۔ میں ابھی ایک منٹ میں بتا دیتا ہوں نا آپ کو۔ سب سے پہلے اللہ نے کیا نام دیا؟ یا ایھا الانسان، انسان سب مشترک، ٹھیک ہے نا؟ انس سے، کس سے ہے؟ انس یعنی محبت، پیار، محبت۔ پہلا نام کیا دیا؟ ایک دوسرے سے انس کرو۔ انسان یعنی ایک دوسرے سے پیار کرنے والا، ایک دوسرے سے محبت کرنے والا، دشمنی نہیں، اسی انس مصدر ہے اس کا، انس، انیس، مونس، آنس، سمجھ میں آ گیا؟ یہ سب اسی مادے سے، یعنی اس کا معنی ہے پیار محبت، ایک دوسرے سے پیار محبت سے رہو، اللہ کے بندو انسان بنایا ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد ایک نام اور دیا، کس کا نام دیا؟ مسلمان۔ کیا نام دیا؟ مسلمان، یعنی اللہ کے مرضی کے دین کو قبول کر لے، جو اللہ کا دین ہے، پسندیدہ دین، اسے قبول کر لے تو کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا۔ مسلمان کیا مسلمان ہونا آخری منزل ہے؟ کیا مسلمان آخری قرآن میں سن، قرآن کی زبانی سن کہ قرآن نے کیا نام دیا؟ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ سورہ حجرات 13ویں یا 14ویں آیت جا کے دیکھ لیجئے گا۔ یا رب کے بدھو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے۔ قالت الاعراب آمنا، یا رب کے بدھو کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان لے آئے، ہم مومن ہو گئے۔ قل لم تؤمنوا، اے حبیب ان سے کہہ دیجئے تم ابھی مومن نہیں ہو، تم ابھی مومن نہیں، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہو کہ ابھی تم مسلمان ہو۔ ولیکن تو قرآن نے دو نام بتا دیے، بتائے نہیں بتائے کہ مسلمان پہلی منزل ہے، مومن ہونا آگے کی منزل۔ وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ ایمان تو بھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، تو بس اسلام کے بعد کی منزل کون سی ہے؟ ایمان۔ مسلمان کے بعد کی منزل کون سی ہوئی؟ مومن۔ قرآن نے نام دیا ہے یا ایھا المومن۔ جاہل کھڑا ہو کے پتہ نہیں کیا کیا بک رہا ہے سوشل میڈیا پہ، اور آؤ ایک منزل آؤ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اے ایمان والو آگے بڑھو، مومنوں میں بھی آخری منزل نہیں، تقویٰ کی طرف بڑھو۔ ان المتقین فی جنات وعیون، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ پڑھیں گے سب، مسلمان بھی پڑھے گا، مومن بھی پڑھے گا، ہدایت کس کے لیے ہوگا؟ متقین کے لیے۔ اور بھی بہت سے نام ہیں، لیکن یہ مختصر وقت میں 1 منٹ کا وعدہ کیا تھا، بتا دیے نا 4 نام، انسان، مسلمان، مومن، متقی۔ اسی ایک آدمی کے اتنے سارے نام ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ لہذا اس لیے جب امامت کی اعلیٰ ترین منزل آئی تو امام الانس والجن ہونا اور بات، امام المتقین ہونا اور بات۔ جو کمپلیٹ کرتے اس کو خلیفۃ المسلمین ہونا ایک منزل، امیر المومنین ہونا دوسری منزل، امام المتقین ہونا آخری منزل ہے۔ اپنے کی طرف سے جھگڑا ہو رہا تھا ادھر، امام نے فرمایا اچھا ہوا کیا؟ الگ الگ لیں گے مسئلہ، مسئلہ کے زمانے کا۔ چوتھے امام کا زمانہ حفظ کا زمانہ۔ کیسا زمانہ کہ اگر امام کے پاس میں کوئی شیعہ آ جائے تو پکڑ کے اس کو مار دیا جاتا ہے، مل نہیں سکتے۔ امام ساتھ ساتھ کوئی تعلیم نہیں دے سکتے، بتا نہیں سکتے، امام نہیں کرتا، لیکن جو پاس آ رہے ہیں ان کی جانوں کا خوف ہے، ان کو مار دیا جائے گا، ان کو مار دیا جائے۔ امام نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ کربلا، مسائل، پانی آیا کربلا، وضو کیا کربلا، سجدے میں گئے کربلا، دعائیں پڑھیں صحیفہ کاملہ، صحیفہ سجادیہ، دعاؤں کا ذخیرہ دیا دنیا کو۔ ان دعاؤں میں پڑھیے گا، ابھی میں نے کچھ دن پہلے اس پہ پورا مقالہ میرا تحریر کیا میں نے، کہ اس میں انفرادی، اجتماعی، معاشرتی مسائل دعاؤں، ان دعاؤں کیا سارے دعاؤں، بظاہر دعا ہے بھی دعا، لیکن دعا کے اندر سارے امام مسائل کو ٹچ کرتا ہے۔ کیوں؟ حالات ایسے ہیں۔ اگر مدرسہ بنایا جائے گا مار دیا جائے گا لوگوں کو، جیسے آج کے زمانے میں بم کا دھماکہ کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، لہذا ایسے تعلیم سے
کیا مطلب؟ جانتے ہیں کہ میرا بیٹا محمد ابارکر اس کو موقع ملے گا مدرسہ بنانے کا، لہذا کیسا مدرسہ؟ سنیں جملہ ہمیشہ یاد رہے گا انشاءاللہ، مجھے یقین ہے آپ کو یاد رہے، یہ بات نہیں بھولیں گے جو میں بتانے جا رہا ہوں۔ جانتے کیا ہوگا مسئلہ مدرسے؟ بھئی کوئی بھی عمارت بنانے کے لیے بنیاد چاہیے نہیں چاہیے؟ اور آپ جانتے ہیں بنیاد مضبوط ہوگی تو آگے بڑھ جائے گا، بنیاد کچی ہوگی تو دڑو گے۔ خشتے کو چون ہر بیمار کر تا سریا بھی رہو دیوار کا، پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھو گے تو چاہے سریا تک لے جاؤ ٹیڑھا ہی آئے گا مینار، وہ وہی والا ہو جائے گا۔ وہ کون سا مینار ہے پتہ نہیں کتنی، اس مینار والا حشر ہو جائے گا، ٹیڑھا ہی رہے گا وہ ہمیشہ۔ اور ایک اور بھی حیوان ہے ہمیشہ ٹیڑھی رہی گی اس کی دو ہے نا، مشکل نیا سے نام وام لینا ٹھیک نہیں، مناسب نہیں، مجلس ہے تو خیر چلیے آگے چلتے بات واضح ہوگی۔ بس کیا کیا؟ جانتے ہیں کہ میرے بچوں کو موقع ملے گا، میرے بیٹے کو بھی، میرے بیٹے، لہذا بنیاد رکھے رہو۔ تو یہ کربلا 35 سال تک کیوں سناتا رہا چوتھا امام؟ کیوں پڑھاتا؟ دلوں میں سینوں میں کربلا اتارتا رہا، کیوں؟ تاکہ جب مدرسہ بنے تو مدرسے کی بنیاد کربلا ہو۔ بتا دیا کہ جس مدرسے کی بنیاد کربلا ہوگی قیامت تک اس مدرسے کی عمارت کو کوئی گرا نہیں سکتا۔ اسی لیے سنو، سب سے کم مدت 5 چھٹے امام کو ملی بس 30 سال، 25 سال، 35 سال، اس سے زیادہ نہیں، 35 سال کی محنت سے قائم کیا ہوا مدرسہ قیامت تک اتنا مضبوط کہ ساری دنیا مل کر چاہتی ہے اس مکتب کربلا کو، مدرسہ کربلا کو گرا دے۔ وہ جتنا حملہ کرتے ہیں اتنی ہی یہ عمارت مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے۔ سے کانپتے ہیں لوگ۔ بتاؤ اس درسگاہ کربلا کا ایک جوان، میں تجھے جوانی کہتا ہوں چاہے وہ 60 سال کا ہو، ایک جوان حسن نصر اللہ ساری دنیا کی یزیدی طاقتوں کے سامنے کربلا کی دیوار بن کے کھڑا ہے یا نہیں؟ یہ ہے چوتھے امام کا کربلا، کربلا سمجھ میں آگی بات؟ ایسے کربلا کا بنیاد بنا ان بنیادوں پر 5واں امام مدرسہ بناتا ہے، جانتا ہے کہ اب کربلا یہی ہے۔ چوتھے امام کا کربلا تھی زندہ، 5ویں امام کی کربلا کیا ہے؟ اب علوم کی مدرسوں کی بنیاد ڈالا، موقع غنیمت جانا امام نے فوراً، یہی کربلا ہے۔ اور پھر جبھی تو مجلس کی بنیاد پڑی پہ، مجلس تو کربلا سے شروع ہو گئی تھی۔ میں باقاعدہ باضابطہ مجلس کی بات کر رہا ہوں، وہ کیا شکل، جیسے شکل دی ہوئی، کس نے 5 کیوں؟ ہر روز درس ہوتا، درس کے بعد بٹھا دیا کسی کو، بیٹھ میرے جب کی مصیبت بیان ہے، یہ چھٹے امام کا درس سنتے نا، تبرک کا سلسلہ بھی شروع ہو، نیاز کا سلسلہ بھی شروع ہو، ہے نا ساتھ خلوص۔ شرط کیا ہے؟ خلوص۔ دیکھو کتنی، میں تو ان کے سوچتا ہوں کہ وہ شاعر اور وہ خطیب وہ ذاکر کتنا ان کی بلندی ہوگی کہ امام کی مجلس میں محفل میں وہ منبر پہ بیٹھتے ہیں اور امام نیچے، اس میں کوئی شک ہے؟ ایسے ہی ہے وہ بلند ہے۔ لیکن دیکھیں نا، جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، 2 جملے اپنے بھائیوں کے خدا کے بارے میں، تمہیں مولا نے اتنی بلندی دی، اتنی عظمت کہ تم منبر پر اور معصوم نیچے۔ کوئی میں غلط بات کر رہا ہوں تو بتا دو،
मासूम ने खुद बिठाया ना, किबला जब पांचवा इमाम मिंबर पे इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं मैं बैठता नहीं हूँ, दरवाजे पे बैठ के तुम्हारा इस्तकबाल करता हूँ। ये बात मैं कहने वाला था, जो मेरा भाई है अभी मैं इसी तरह आगे बढ़ के कह रहा हूँ, इससे भी आगे। अभी तो मैं ये समझा रहा हूँ, समझ में आ गई बात कि जाकिर को मौला ऊपर मिंबर पे बैठे और खुद नीचे बैठे, और नीचे कहाँ बैठा है? दरवाजे के पास, दरवाजे के पास। रिवायत पढ़ो, मैं जो पढ़ता हूँ यकीन माने मैं वो रिवायत पढ़ते ही नहीं जिसपे जो है ना, जिसके ऊपर कोई हवाले मजबूत, वो भी मजबूत ना। ये तो मुस्तनद सब जगह ही है। मासूम कहाँ बैठते थे? वो दरवाजे जहाँ मोमिनीन की जूतियाँ। और इसका एक वाकया है, बस मुझे 10 मिनट और दीजिएगा, ये आपके बीच में आगे बात इसलिए मैं कर रहा हूँ। इसका एक वाकया है, इसका वाकया कि इमाम किसी और जगह पीछे बैठते थे इस्तेमाल करने के लिए। जब मसाइब शुरू हुए तो इमाम को लोगों ने देखा कि अचानक और दौड़ कर वहां जाके बैठ गए, जाके चप्पलों पे बैठ गए। महबूब मुझे माफ कर, बस मैंने जो पढ़ा है वो आपको बयान कर रहा हूँ, और ये सब पढ़ा, सबने पढ़ा। ये कोई कमजोर रिवायत नहीं है, आपसे कह रहा हूँ कि ज़ईफ रिवायत नहीं है, मैं पढ़ते ही नहीं ज़ईफ रिवायत, मैं आपके सामने बिल्कुल मुस्तनद पढ़ रहा हूँ। जब बाद में लोगों ने पूछा कि फर्जंद रसूल क्या हुआ, आप दरमियान मजलिस में उठे और वहां जाके बैठे, सुनोगे ऐसे? मासूम ने जो फरमाया, मासूम फरमाते हैं कि जब ये मुसीबत पड़ा था, शहादत पड़ा था मेरे जद की, तो मेरी दादी ज़हरा, मैं कहता हूँ कि हमारी मजलिसों में सबसे बुलंद मुकाम पर मां हुसैन की मां। बस मैं इतना अर्ज कर रहा हूँ पढ़ने वालों से, अल्लाह के बंदो, देखो तुम्हें हुसैन ने और हुसैन की मां ने कितनी इज्जत दी, इसका ख्याल करो, इसका पास करो, इसके साथ तमाशा न करो। बस इतना इशारा काफी है समझदारों के लिए। ऐसा न करो, रियाकारी से दूर और बलाओं से दूर और मुसीबतों से दूर रहो। अल्लाह ने इज्जत दी है, मौला ने इज्जत दी, इस इज्जत की हिफाजत करो। अपने से हकीर न समझो किसी को, तुम्हें नहीं मालूम इस मजमे में कौन बैठा है। इन अज़ादारों को कभी हकीर न जानो, इन अज़ादारों की कभी तौहीन न करो। ये बेचारे जो कुछ भी है ना इनके पास, ये सब निकाल के रख देते हैं हुसैन की बारगाह, इनका मकाम है, लेकिन तौहीन न किया गया। मेरा बड़ा दिल दुखता है जब कभी मैं सुनता हूँ इस किस्म की कोई बात। अल्लाह सबको हिदायत दे, ऐसा ना करो, तुम्हें नहीं मालूम इन अज़ादारों का मकाम। ये बेचारे तो जो कुछ भी है सब हुसैन की बारगाह में रख देते हैं। मुझे क्या मालूम इनका मकाम क्या है, कितना बड़ा मकाम। ये अज़ादारी करवाने वाले हैं, ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पैरोकार है, खुद नीचे बैठे हैं, तुझे ऊपर बिठाया। जब तुझे ऊपर बिठाए तो ख्याल कर क्या पढ़ रहा है, सोच के पढ़, कहीं बहका तो नहीं रहा, कहीं गलत तो नहीं पढ़, कहीं गुमराह तो नहीं कर रहा, कहीं हुसैन के रास्ते से हटा तो नहीं रहा, कहीं अल्लाह के दीन के खिलाफ तो नहीं ले जा रहा। सज़ादारों, ये पैगाम था जो मैं देना चाहता था, बड़े अच्छे अंदाज में देने की कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं, आपस में लड़ते थोड़ी है, आपस में झगड़ा भी नहीं करते। बात करने का सलीका होता है, बात करने का अंदाज, बात करो, मुकालमा करो, लेकिन खबरदार मोमिन को लड़ाओ मत। ये मजलूम है, सारी दुनिया इन पे जुल्म कर रही है, सारी दुनिया इनके खिलाफ, इन्हें क्यों लड़ाओ? ये बेचारे सीधे साधे मौलाई लोग, ये अली के चाहने वाले, ये हुसैन का मातम करने वाले, इनको आखिर कितने ग्रोहों में बांटोगे? कुछ तो खुदा का खौफ कर, कहां तक इनकी तकसीम करोगे? करो, ऐसा जुल्म ना करो, वरना मादरे ज़हरा तुमको छोड़ेगी नहीं, मेरा हुसैन तुमको छोड़ेगा नहीं। नज़रदारों पर ये जुल्म ना करो, मुख्तलिफ किस्म के परागंदा इनके ख्यालात इनमें डाल दो और इनको मुंतशिर कर डालो, नहीं ऐसा। तो आज़ादारों याद रखना है मेरी बात को, ठीक है? पांचवें इमाम ने क्या किया? अब बस जल्दी जल्दी समेटते हैं बयान को। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपसे करनी है। पांचवें इमाम ने क्या किया? मदरसे की बुनियाद अपने बेटे की, कि मेरा बेटा आगे चलकर इसे यूनिवर्सिटी बना देगा। सिर्फ इतने से मुख्तसर वक्त में क्या हुआ? इतनी मजबूत हो गई है दीन, इतना मजबूत हो गया कि क़यामत तक अब आंधियां चले, तूफान आए, ज़लज़ले आए, फिक़्ह जाफ़रिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अंदर से भी हमले, बाहर से भी हमले पहले भी होते रहे। मैं तारीख का तालिब इल्म हूं, मुझे मालूम है।
کبھی پڑھ دیں گے آپ کے سامنے کب کس امام کے دور میں حملے ہوئے آئے بڑے آئے حملہ کرنے والے، لیکن تشیع کا یہی تو کمال ہے کہ بڑے سے بڑے حملوں کا مقابلہ کیا، حملہ آور ذلیل ہو گئے، اندر کے ہوں یا باہر کے ہوں، تشیع سرخرو رہا، تشیع سر بلند رہا، سمجھ گئے کیوں؟ خون ہے، پاک شہیدوں کا خون ہے، ایسے لیکن ابھی 5 امام کا ایک اور آپ کو واقعہ بتاؤں۔ آج کل جناب امیر مختار کے بارے میں بڑی غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اللہ سب کو ہدایت دے دے۔ 1998 میں نے کتاب لکھی تھی جناب امیر مختار پر، میرے شکر ہے کہ وہ کئی زبانوں میں، ہندی میں بھی، اردو میں بھی، دوسرے ممالک سے بھی شائع ہوئی، انگلش میں بھی شائع ہوئی، اور کئی یعنی اردو کے تقریباً 8واں ایڈیشن اور انگلش وغیرہ کے بھی 2 3 ہندی کے بھی آئے۔ وہ 98 میں نے لکھی تھی، آج نہیں لکھی، آج کے اس پہ لکھا ہوا ہے 1998 تو پہلی کتاب میری 31 کتابیں چھوٹی چھوٹی، نہ سمجھے گا کتابوں میں اپنی پبلشری کر رہا ہوں، لیکن عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ پہلی کتاب میں نے امیر مختار پہ لکھی، جناب پہلی، اور اللہ نے ایسا اس کو قبولیت کا شرف بخشا ہے کہ بس جیسے تو ہر سال میری 1-2 کتابیں آتی رہی، بس مجھے یقین ہوا کہ جناب مختار کی بارگاہ میں میری محنت قبول ہو۔ تو آج کل کچھ نادان دوست غلط فہمیاں ایجاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مختار۔ اب سنو مختار کیا ہے، ویسے تو مختار کا پورا بنا تھا نا، اشرف پڑھ چکا ہوں، کئی اشرے، ایک نہیں کئی اشرے، کتاب بھی آ گیا، یہ بتا رہا ہوں سمجھداروں کے لیے، اور مستند پھر کہہ رہا ہوں مستند کوئی چیلنج کرے گا مار کھائے گا، مار کھائے گا، مرادی ہاتھ پیروں سے مار نہیں کھائے گا، مطلب میدان مباحثے میں مار کھائے گا۔ آج کل سوشل میڈیا جملے بھی پکڑ لیتا ہے، تو وہ کیا مطلب علمی میدان میں مار کھا جائے تو اس سے بحث مت کرنا، اتنے حوالے میرے پاس، اور کرتے بھی نہیں، معلوم ہے ان کو کہ میں نے جو حوالے دیا سب چپ ہو گئے، جو مخالفت کرتے تھے ان کو چپ لگ گئی ہے۔ اب سنو ایک بات کرتا، مختار کے 2 بیٹے، ایک شہید ہو گیا اور ایک حکم یا حاکم نام کا، حکم ابن مختار یا حاکم مختار جو بوڑھا ہوا ضعیف، 5 امام کے زمانے میں بازار میں ملاقات کی، بہت ضعیف، عمر میں سن و سال میں 5 امام سے بھی بڑا، آنے کے بعد دسترسی کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے، تعارف کرایا، محسوس کہ میں مختار کا بیٹا حکم، امام نے بھیج لیا، 5 امام نے سینے سے لگا کے پیشانی کو بوسے دے اور محبت سے آنکھوں میں اشک آتے نا، محبت سے آنکھوں میں اشک آتا، پیشانی کو بوسے تو وہ بھی روکے ہوئے، کہتے ہیں مولا ایک خلش میں چاہتا ہوں آپ دور کر دیں، اور مولا آپ میرے امام ہیں، آپ میرے آقا ہیں، آپ میرے سید ہیں، سر جو آپ کہیں گے میں وہ مانوں گا۔ کیا چاہتا ہے حکم، کیا مسئلہ ہے؟ کہ مولا لوگ میرے بابا کو بہت برا بھلا کہتے ہیں، فحش دیتے ہیں، فحش دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ مختار نے جو کچھ بھی کیا تھا اقتدار کے لیے کیا، حکومت کے لیے کیا، یہ کہتے ہیں مولا آپ جو کہیں گے ہر پہ آتے ہیں، اگر میرا باپ غلط ہے تو میں بھی کہوں گا غلط ہے، آپ جو کہیں گے۔ امام نے ہاتھ پکڑا، لے کے گئے دکان پہ بیٹھ گئے، کہتے ہیں کہ تیرے اطمینان کے لیے اتنا کافی نہیں کہ تیرے بابا کے دیے ہوئے خمس سے، تیرے بابا کے دیے ہوئے پیسے سے میرے بابا نے میری ماں کا مہر ادا کیا، اور مختار نے وہ پوری تاریخ میں نے وہ حوالہ دیا، میں نے کہا جس طرح امام نے اشارے، اچھا پہلے بات مکمل کر دوں امام نے اور کیا فرمایا، میں نے کہا تیرے دیے ہوئے، تیرے باپ کے دیے ہوئے پیسوں سے، ہدیے سے میرے باپ نے میری ماں کا مہر ادا کیا، اور سن تیرے اطمینان کے اتنا کافی نہیں، جب تیرے باپ نے قاتلان حسین کے سر بھیجے تھے تو میرے باپ نے سجدہ شکر ادا کیا، میرے باپ نے تیرے باپ کو دعائیں دی تھی، میرے بابا نے حکم دیا تھا ہاشمی عورتوں کو جنہوں نے 5 سال سے سر میں تیل نہیں ڈالا تھا، 5 سال کسی نے ہاشمی کے گھر سے دعا اٹھتے نہیں دیکھا تھا، میرے بابا نے حکم دیا تھا ہاشمی خواتین کو شوق بڑھا دو، شوق بڑھا دو، آج عید مناؤ، خوشی کر دو، میٹھا پکاؤ، پکوان پکاؤ۔ تو پہلی بار لوگوں نے 5 سال کے بعد واقع کربلا کے بعد ہاشمی کے گھروں سے میٹھا دھواں اٹھتے دیکھا، میٹھا دھواں سمجھتے ہیں، جب دھواں اٹھتا ہے تو خوشبو ساتھ آتا ہے، اگر کسی گھر میں شیرینی پک رہی ہو تو خوشبو بتا دیتی ہے کہ ہاں یہاں شیرینی پک رہی، یہاں حلوہ، تو میٹھا دھواں اٹھتے دیکھا، تیرے لیے اتنا کافی نہیں کہ ہاشمی خواتین کے شوق بڑھانے کا باعث بنا تیرا باپ امیر 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 امیر، اتنا کافی نہیں تیرے لیے؟ تو سنیے اب وہ واقعہ پورا کر دیں۔ آصد آیا
نقل واقعہ مدینہ میں چوتھے امام مختار کا قاصد دیا اور ایک کنیز اب اس کنیز کے ہاتھ نہیں پکڑے ہوئے دامن تھامے مختار کا خط میں نے کہا مولا جو مال غنیمت مجھے ملا اس نے یہ پاک کریم کنیز ہے اس کو کسی نے چھوا تک نہیں. اچھا اس زمانے میں قانون قاعدہ تھا کہ کنیز کی مرضی کے بغیر بیچ نہیں سکتے اگر وہ کسی کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تو آپ نہیں بیچ سکتے اس کو لہٰذا کنیز اسی طرح جناب نرجس کا بھی واقعہ ہے نا کتنوں کے ساتھ منع کر دیں کہ نہیں میرا خریدار ابھی آئے گا میرا خریدار یہی جناب ہورا کا تھا کہ یہ ہورا نام کی کنیز ہے اور یہ میرے پاس آئی ہے مال غنیمت میں اس کو کسی نامحرم نے چھوا تک نہیں کسی نے دیکھا. مولا بس میں آپ کی خدمت میں سے بھیج رہا ہوں آپ سے زیادہ بہتر کوئی ہستی مجھے اس کنیز کے لیے نظر نہیں آئی اور یہ کنیز بھی آپ کے پاس جانے کے لیے راضی ہو گئی اسے بھیجنا اور یہ ہدیہ بھی بھیجنا. جیسے یہ دیکھا پھر چوتھے امام سجدہ شکر میں اور فرماتے ہیں دعا دیتے ہیں مختار کے لیے دعا دیتے ہیں کہ پروردگار تجھے اجر دے گا. سن اس کے خاص لگتا ہے کہ میں نے رات کو خواب دیکھا میں دیکھا کہ میری جد پیغمبر ختم مرتبہ جنت کی حور کے ساتھ میرا نکاح کرا سمجھ میں آئی یہ ہو رہا کہاں کی سندھ کی اور ساری تاریخ میں یہ بھی ہے سندھ سے گئی تھی اور اس لیے زیدی سادات جتنے بھی ان کا سلسلہ ان کا نانیال جو ہے وہ کیا ہے یہ ہماری سندھ. اور اس وقت یاد رکھیے سندھ اتنا سنی تھا سندھ یہاں سے لے کر ملتان تک یہ سارا سندھ تھا. سندھ اور ہند دو کا تاریخ میں ذکر ملتا ہے. ملتان سے آگے ہند کہلاتا تھا ملتان سے ادھر سارا کیا کہلاتا تھا سندھ. اسی لیے محمد بن قاسم وہاں تک گئے تھے لڑتے ہوئے ڈاکٹروں کو پکڑنے آئے تھے اللہ ان کو ہدایت دیتے تھا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر یہی کہتے ہیں نا. چلیے ایک منٹ یہ بھی تحفہ دے دوں آپ کو ہمیشہ یاد رکھو آپ تھکے تو نہیں ہیں بس ختم کر رہا ہوں 2 منٹ اور دے دیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سنیں ایک بات اور سنیں تاریخ یہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو دلیل مل جائے. ارے بھائی سیدھی سی بات ہے وہ کہتے ہیں کہ جو ہمیں پڑھاتے ہیں بچوں کو اردو بناتے ہیں نا اسکولوں میں مجھے بھی پڑھایا تھا میں نے بھی وہی یاد کیا ہوا تھا یہی ہوا تھا کہ وہ قافلہ لٹ گیا ہے سمندر میں زمین میں نہیں لٹا سمندر میں قافلہ لٹ گیا اور ایک عورت نے آواز دی حجاج کو. اچھا اور کوئی سے سمجھ بھی نہیں آیا حجاج کا آواز اس وقت کوئی نہیں کہتا اللہ کے سوا حجاج کو کیوں پکارا اللہ کے سوا غیر کو پکارنا شرک ہے. اور وہ بڑے فرق میں کہہ رہے ہیں حجاج کو آواز دی حجاج مطلب تو یہاں سے اس نے آواز دی وہاں اسے سن بھی لی بدبخت نے جو بصرے میں بیٹھا تھا اس نے سن بھی لی اس کے کان میں آواز کہتے آ رہا ہوں اور بھیج دیا اپنے لشکر جاؤ پہلے خط بھیجا راجہ ظاہر کیوں ہمارے وہ ڈاکو بھائی ڈاکو نے اگر لوٹا سمندر میں لوٹا میں کہاں سے پکڑ کے دے دوں تجھے بھائی میرے پاس کہاں سے لیکن اصل میں تو حملہ کرنا تھا نا سادات کو مارنا تھا شیعوں کو مارنا تھا سادات کو قتل کرنا تھا سیدھی بات ہے اور کوئی بات نہیں بتا رہا ہوں تو مارنا تھا لہٰذا بہانہ بنایا بھیج دے. اچھا بھائی آیا تھا ڈاکو پکڑ کے چلا جاتا ڈاکو پکڑنے آیا تھا نا یہ کس نے کہا تھا کہ یہاں سے لے کے ملتان تک لاشوں کے ڈھیر لگا دے. بس پتا چل گیا کہ نہ ڈاکو کا قصہ تھا نہ جہاز کا قصہ تھا سب من گھڑت جیسے آج کہانیاں گڑھی جاتی ہیں کسی پر حملہ کرنے کے لیے وہ کہانیاں گڑھی گئی اور ٹھٹپڑا کے انہیں ملتان تک چلا گیا. خیر جا بھائی تجھے جانا تھا وہاں چلا گیا لیکن انجام نہیں بتاتے. ابھی کوئی کہتا نا دیکھیے جی محمد بن قاسم کو برا بولا کہتا تھا سنو اتنے چہیتے ہو اتنا پیار کرتے ہو تو یہ بھی تو بتاؤ اس کا انجام کیا ہوا. بتاؤ لوگوں کو کہ کس طرح یہاں سے بلوایا تھا سلمان بن عبد الملک نے اس کو زنجیریں ڈلوا کے پنجرے میں قید کرا کے جانوروں کی طرح لے جایا گیا تھا یہاں سے دمشق. انجام کیوں نہیں بتاتے ہو کہ وہاں لے جا کے تہ خانے میں ڈالا گیا ہڈیاں تک گل گئی نہ کہیں قبر ہے مر گئے نہ فاتحہ آگے خود ہی لگا لینا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو یہ ہے جناب حورا وہاں پہنچے جناب مختار کو لے کر امام محمد باقر نے کہا امام محمد باقر کی روایات بتاتی ہیں کہ مختار ہمارا ہیرو ہے ہمارے ہیروز کو ولن نہ بناؤ شک مشکوک کر رہے ہو. یہ کردار نہ ہوتے تو آج تک یہ جو قیام ہو رہا ہے یہ نہ ہوتا. اگر مختار کا قیام نہ ہوتا یہ آج کے قیام نہ ہوتا. اگر زید کا قیام نہ ہوتا یہ آج کے قیام نہ ہوتے. اگر یحییٰ بن زید کا قیام نہ ہوتا یہ آج کے قیام نہ ہوتے. اگر حسن ابن یحییٰ ابن زید کا قیام نہ ہوتا یہ آج کے قیام نہ ہوتے. نہ حسن نصر اللہ ہوتا نہ قاسم سلیمانی ہوتا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر.
ہیرو ہیں وہ نہیں یہ ہمارے ہیروز ہیں. وہ کچھ لوگ ہیں خام خام میں اپنی مفرادیات جھاڑنی کہیں اور جا کے جھاڑو. ہمارے ہیروز پہ کیوں اٹیک کر رہے ہو؟ تمہارے لیے ولن ہوگا ہمارے لیے ہیرو. سمجھ گئے؟ اب یہ 5 امام نے مہر تصدیق سب کر لہذا پورا ایک سیٹ اپ بنایا مدارس کا مکتب کا. کیوں اس زمانے میں موقع ملا ہے نا اب آگے قیامت تک کے لیے بنیاد مضبوط. اب یہ قیامت تک مکتب چلے گا. شام کے زمانے میں معصوم کو مسموم کیا گیا ٹھیک ہے لیکن دیکھیے اب آپ کو بات بتانا تھا. معصوم کو مسموم کر دیا. ہر معصوم وصیت کر کے جاتا تھا کربلا کے لیے. واقعی کربلا کی جو میرا ہے اس سے وصیت کرتے ہیں ایک دفن کے بعد یہ میری عزاداری کرنا اور یہ مطلب 700 دینار یا 600 دینار جو بھی چھوڑ کے جا رہا ہے اس سے میرے جد حسین کی عزاداری کرنا. یعنی یہ سنت کس کی ہے؟ اماموں کی ائمہ تحریک کی. یہ خرچ کرنا ہے عزاداری کے راستے میں میرے جد کی عزاداری کے لیے خرچ کرنا. لیکن میں نے عرض کر دیا کہ خرچ کرنے کا مقصد یہ ہدیہ معصوم دیتے تھے نا لیکن کس طرح سے دیتے تھے لینے والا کس طرح سے لیتا تھا. بس یہ اشارہ کر دیا کہ اللہ کے بندو ایسا نہ کرو. کاروبار الگ ہے اور معصومین کی سنت الگ ہے. سب کو چاہے باریان مجلس ہو یا کوئی نہیں. دیکھو لاکھوں کروڑوں خرچ کرنے سے بیوی نہیں آتی. کیا معلوم تم لاکھوں کروڑوں یہاں خرچ کر رہے ہو یہاں بیوی نہ ہو اور کسی غریب کی جھونپڑی میں جائے غریب بیچارہ جس کے پیسے نہیں ایک لاٹین میں موم بتی جلا کے حدیث سے قصہ پڑھ رہا ہے بیوی وہاں ہو. بیوی کو تمہارے مال و دولت سے غرض تھوڑی ہے. بیوی تمہارے دلوں کو دیکھ رہے ہیں. یہ دل اللہ خانہ بنا لو سب مسئلہ حل ہو جائے گا. ہاں خوب سخاوت کے ساتھ جو بھی ہونا چاہیے لیکن وہاں تک نہ جاؤ جہاں پابندی ہے. ایسا نہ دکھاوے کھوا نہیں. ہاں حسین کے راستے میں جو کرنا ہے خلوص ہر طرف خلوص. ادھر بھی خلوص ہونا چاہیے ادھر بھی خلوص ہونا چاہیے. ممبر پہ بھی خلوص اور فرش پہ بھی خلوص. پھر مزہ آتا ہے حسین کا ذکر کرنے کا بھی اور حسین کا ذکر سننے کا. بات ایسی ہے نا بس یہ 5 امام نے سنت ڈالی. کیسے ہدیہ دیا منع کر دیا تھا فرزدق نے نا. چوتھے امام نے جب ہدیہ بھجوایا جیل میں تھا نا بیچارہ ایک قصیدہ لکھ کے زندان میں چلا گیا تھا فرزدق. اس کو زندان میں ڈال دیا تھا حشام کے سامنے قصیدہ پڑھ دیا. امام وہ کعبہ تھا وہ زندان میں ڈال دیا. امام نے جب اس کو ہدیہ بھجوایا تو اس نے واپس کر دیا کہ مولا اللہ جانتا ہے میں بڑا گناہگار ہوں. اچھا گناہگار ظاہری طور پہ وہ ایسی تھا بتا دیا تو کہنا میں بڑا گناہگار ہوں لیکن اللہ جانتا ہے کہ میں نے آپ کی محبت میں لکھا میں نے انعام کے لالچ میں نہیں لکھا. امام نے پھر بھجوایا کہ مجھے معلوم ہے تو نے میری محبت میں لکھا. لیکن دیکھ یہ ہدیہ جو ہم دیتے ہیں نا یہ ناقابل واپسی ہوتا ہے. یہ ہمارا ہدیہ اس کو واپس نہ یہ تیرے تو نے انعام کے لالچ میں نہیں لکھا لیکن ہم امام نے سنت بتا دی نا کیسے. یہ ہوتا ہے طریقہ کار. اس کے علاوہ معذرت چاہتا ہوں آگے کہہ نہیں سکتا. آپ سمجھ میں آئی بات؟ بس جہاں تک بھی بات جائے گی نا ہر ایک چوتھے امام نے کس کس کا بات نہیں کیا. اب ایک اس ہستی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں مسائل کے اس منزل میں. ظاہر ہے کہ تاریخیں ایسی کہ جمع کرنا ہے مجھے سب چیزوں کو جمع کرنا ہے کہ ایک ٹکڑا آخری کا پہلے پڑھ دوں کہ جب وہ مومنہ جس کے پاس جناب مسلم کے بچوں نے پناہ لی تھی وہ دونوں بچے قتل کر دیے گئے تھے. حارث سے دونوں بچوں کو قتل کر کے نہر میں ڈال دیا تھا. لیکن بنی ہاشم کو نہیں معلوم تھا. بنی ہاشم یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ دونوں بچے خبر تو نہیں آئی نا. ہاشمی رہا ہو کے واپس آ گئے مدینے. جانتے ہیں نا کہ جناب مسلم کے 2 جوان بیٹے کربلا میں بھی شہید ہوئے لڑ کر بھی شہید ہوئے 4 بیٹے. تو جب وہ مومنہ اس کے ہاتھ پہ زخم لگا تھا اس کے شوہر نے تلوار ماری تھی. جب زخم ٹھیک ہوا تھا تو دونوں بچوں کے خون بھرے کرتے لے کے مدینے خبر مسائل کا آخری حصہ پہلے پڑھا خبر دینے آئی تھی. مدینے پہنچی محلے بنی ہاشم پہنچی. مسلم کے گھر کا پتہ پوچھتی پہ نہیں تھی. تو ہاشمی خواتین کے پاس بھیجا. ہاشمی کے خاتون ہیں ہاشمی خواتین سے ملی کہ مجھے مسلم کے گھر جانا ہے. تو ہاشمی خواتین نے کہا مومنہ مسلم کا گھر کہاں رہا. مسلم کوفے میں شہید ہو گئے 2 بیٹے کربلا میں شہید ہو گئے 2 بچے ہیں معصوم جو ابن زیاد کی قید میں
یہ منہ پیٹ کر کہتی تھی کہ انہیں 2 بچوں کی تو سنانی لائی، حارث ملعون نے ذبح کر دیا۔ میں نے کہا نا کہ آخری حصہ پہلے پڑھ رہا ہوں، ابھی مسلم کو پڑھتا ہوں، 2-4 منٹ میرے پاس دے دیجیے۔ معلوم کیا ہوا تھا؟ جب اس ملعون نے بچوں کو ذبح کر کے سر اپنے پاس رکھ کے جسموں کو نہر کے حوالے کیا تھا نا، تہ میں بیٹھ گئے تھے دونوں، بغل گیر ہو کے دونوں لاشیں۔ جب صبح ہوئی تھی وہ مسیب کے لوگ، علاقے کا نام مسیب ہے نا، جائے جو زیارت کریں انہیں معلوم ہے، جب مسیب کے لوگ وہاں سے گزرے کسان کام کرنے کے، دیکھا کوئی بی بی بیٹھی سیاہ چادر میں ساحل کو رو رہی ہے۔ پوچھو بی بی تیرا کوئی قیمتی سامان گر گیا؟ کہاں؟ تو بی بی کہتی ہے ہاں، حارث ملعون نے میرے بچوں کو قتل کر کے پھینکا، میری مدد کرو، میرے بچوں کے لاشیں نکالو۔ وہ کسان نہر میں اترے، نہر کوفہ میں، اور وہاں سے 2 لاشیں، بے سر کے لاشیں نکال دی۔ وہ بی بی دونوں کے درمیان میں بیٹھ گئی، کبھی سر ایک کے سینے پہ پٹکتے ہوتی تھی، کبھی دوسرے کے۔ ان کسانوں سے کہتی ہے کہ تم نے میری مدد کی، میرے بچوں کے لاشیں نکالے، میں قیامت کے دن تمہاری شفاعت کروں گا۔ وہ حیران ہو کر کہتے ہیں کہ یہ کیسی دعا دی؟ آپ ایک لوگ اتنے اطمینان سے کہہ رہی ہیں کہ قیامت کے دن شفاعت کروں گی۔ نظروں سے اوجھل ہونے سے پہلے وہ بی بی کہتی ہے میں کوئی اور نہیں، تمہارے رسول کی بیٹی فاطمہ۔ اور یہ میرے مسلم کے یقین، بس یہی سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ مجھے یقین ہے اس روایت میں، جانتے کیوں؟ انصاف سے بتاؤ، جب علی اکبر کے برچھی لگی فاطمہ تھی کہ نہیں تھی؟ عباس کے شانے کٹے زہرا تھی کہ نہیں تھی؟ کون محمد گھوڑوں سے گرے، زہرا کربلا میں تھی ان کے ساتھ۔ علی اصغر کے گلے میں تیر لگا، زہرا تھی۔ اور حسین کہتے ہو، حسین کا سر تو زہرا کی آغوش میں تن سے جدا کیا گیا ہے نا، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلم کے یتیم ذبح کیا جائے؟ حسین کی ماں سے، ارے حسین کی ماں تو آج تک کوئی مومن شہید ہوتا ہے گھر والوں کو بعد میں پتا چلتا ہے، حسین کی ماں پہلے رونے پہلے معبود پھر میرا چاہنے والا میرے حسین کا ماتم کرنے والا۔ اطمینان رکھو عزادارو، اطمینان رکھو، حسین کی ماں ہر وقت تمہارے ساتھ، ہر وقت، خاص طور پہ مصیبت کی گھڑیوں میں سب سے پہلے آنے والی ذات حسین کی ماں ہوتی ہے۔ میں رسمی جملے نہیں کہہ رہا، یہ عقیدہ ہے، یہ یقین ہے کہ سب سے پہلے آنے والی ہستی کا نام ہے زہرا، سب سے پہلے وہ ہستی آتی ہے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ اب اندازہ کرو ان بچوں کی مظلومیت کا، جنہیں یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ واقعہ کربلا ہو چکا تھا۔ بس انہیں تو اتنا معلوم تھا کہ ہمارا بابا مسلم اسیر کر دیا گیا، انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمارے بابا کا انجام کیا تھا۔ بعد میں کون مسلم؟ مظلوم ترین فرد تاریخ کا، جس کے ساتھ کوفیوں نے دغا کیا، یا یوں کہوں کہ مسلم وہ ہے جس نے کوفیوں کو بے نقاب کیا۔ اگر حسین مسلم کو نہ بھیجتے، یہ خواہ کی محبت کا ڈھونگ رچانے والوں کے چہروں سے کبھی نقاب نہ اترتا۔ محبت کا دعویٰ کرتے تھے نا، خط لکھے تھے 18,000، خط لکھے تھے 18,000 حسین کو۔ حسین جانتے تھے کہ یہ قوم لوگ، لیکن اگر حسین سفر اختیار نہ کرتے تو ہمیشہ یہ ایسے رہتے، ان کے چہروں پہ نقابیں پڑی رہتی۔ لہذا حسین نے شہادت ہوتی، لیکن یہ بھی طے کر دیا تھا کہ قیامت تک ان کرداروں کو بے نقاب کر کے جاؤں گا جو میرے بابا کے ساتھ غداری کرتے رہے، جنہوں نے میرے بھائی کے ساتھ غداری کی، جو میرے اور میرے بچوں کے قتل کا باعث بنے، اور ان بے وفاؤں کے جھوٹے وعدوں کی وجہ سے رسول ذاتیوں کے سروں سے چاچا سب کچھ ہو انسان بے وفا، سب کچھ ہو انسان دغا باز نہ ہو۔ حسین کے ساتھ خیانت نہیں چلتی، حسین کا نام لے کے خیانت کرنا، حسین کے نام کو ڈھال بنا کے مومنین میں خیانت کرنا، حسین کے نام کو ڈھال بنا کے، مولا کے نام کو ڈھال بنا کے مومنین کو لڑانا، یہ کیا ہے؟ یہ وہی کردار ہوا کہ نہیں ہوا؟ خط لکھ کے مولا آ جائیے، مولا آ جائیے۔ مولا نے کہا اچھا بھیجا مسلم کو، جاؤ تم آگے تھے۔ خبر جناب مسلم پہنچے، ایسے بیعت کر رہے لوگ دوڑ دوڑ، 18,000 جناب مسلم خوش ہو، جان دیتے ہیں، ہم اپنا سر کٹوا دیں، ہمارے بچے قربان، ہمارے ماں باپ قربان، ہم سب کر دیں گے۔ امام جناب مسلم نے فوراً خط لکھے، ایک کے بعد مولا آ جاتے ہیں، یہ پورا کوفہ آپ کے ساتھ 18,000 کے بیعت کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی پوری آبادی ساتھ ہے نا،
18,000 مردوں نے بیعت کی، خواتین اور سب ساتھ سے ہوگا، جتنی بھی آبادی رہی ہے 1 لاکھ کی آبادی تو سب ساتھ ہے نا، مولا آ جائیے۔ اور ادھر حسین چلے، مکے کو چھوڑا، کوفے کے ارادے سے نکلے، ادھر کوفے کے حالات دیگر گئے۔ ایک شخص آیا، ایک ابن زیاد، اپنے ساتھ لشکر نہیں لایا، کوئی لشکر، یہی کہ 40-50 آدمی اس کے ساتھ تھے جو بنی امیہ کے آنے تھے۔ ان 40-50 آدمیوں کے ساتھ آیا، ساری بساط الٹ گئی، لالچ اور خوف، بس اس نے اتنا کہا تھا کہ لشکر آ رہا ہے، فوج آ رہی ہے، سب کو ختم کر دیں گی، اور ایک کے بدلے میں پورا خاندان ختم کرے گی تمہارا، اور تو بچوں کو بھی مار دوں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور کہیں لالچ سے پیسہ دیا گیا، خریدا گیا، تھیلیاں چلنی شروع۔ جب پیسہ چلتا ہے باوفا لوگ بے وفا ہو جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کس کس صورت کی کرنسی آتی ہے، مختلف شکلوں کی کرنسی آتی ہے، پھینک دی جاتی ہے مارکیٹ میں، جاؤ خرچہ کرو، کروڑوں خرچہ کرو، کتنا چاہیے لو پیسہ، مومنین کی تباہی کے لیے۔ لیکن پھر میں نے کہا اطمینان رکھو، خدا کی قسم کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں، کروڑوں اربوں ڈالر خرچ کر دنیا کچھ بھی کر دو، اللہ کا وعدہ ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ کا وعدہ ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، بس عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور مومنین کے لیے۔ مت گھبرانا، کروڑوں اربوں ڈالر خرچ ہو چاہے پاؤنڈ خرچ، کچھ بھی کر لیے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ ایک مرد مومن کھڑے ہونے کی دیر ہے، بس کھڑا ہوگا ایک کوئی مرد مومن، سب سازشیں کی نرخ برآب ہو جائے گا۔ جیسے 200 سال کی سازشوں کو ایک بوڑھے شخص نے ناکام بنایا، جیسے ابھی 50 سال کی سازشوں کو ایک حسن نصر اللہ نے ناکام بنایا، بس ایسے اطمینان رکھو، کچھ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ حق ہے نا، حق کبھی وقتی طور پہ حق کمزور ضرور پڑتا ہے، لیکن حق کی شکست نہیں ہوتی۔ اطمینان رکھو، یہ جو کچھ بھی کر رہی ہے دنیا، انہیں مایوسی ہوگی اور ذلت ہوگی ان کے نصیب میں۔ جن لوگوں نے مومنین میں دراڑیں ڈالنے کی کوشش کی ہے پیسے کے بلبوتے پر، کہ ہم پیسہ خرچ کریں گے، ضمیر فروشوں کو خرید لیں گے، دین خرید لیں گے، لوگوں کا ضمیر خرید لیں گے، کچھ بھی کر لیں۔ میں نے کہا نا، حق کی فتح کے لیے 72 کافی ہیں۔ کتنے کافی ہیں؟ ہم 72 کے ماننے والے ہیں۔ بس کوفہ یہ تھا، سمجھ میں آیا کہ کوفہ کیا تھا؟ اتنے ہزاروں لوگ حامی تھے حسین کے، وہی ہزاروں لوگ حسین کے مخالف ہوتے، وہی ہزاروں لوگ کہہ رہے ہیں ابھی آنے کی ضرورت کیا ہے، بعد میں آ جاتے ہیں، ابھی حالات خراب، جب حالات اچھے ہوں گے پھر ساتھ دیں گے۔ بہانے آتے ہیں، ہزاروں بہانے، یوں نہیں بھائی ہم تو اس لیے ساتھ دیں گے، فلانا ان کے ساتھ ہے، ہم یہ ساتھ ہیں، یہ ہے، ہزاروں قسم کے بہانے۔ اور پھر جب حالات اور خراب ہوئے تو عورتیں نکلی گھروں سے، ماؤں نے، کیونکہ ماؤں کو ڈرا دیا گیا تمہارا بچہ مر جائے گا، بچ جائیں گے سارے لوگ، بتاؤ بچے چل بھائی، جب امام حسین آئیں گے، جب دیکھی جائے گی ابھی تو گھر چل، تو میرا بیٹا کیوں مارا جائے؟ بیویاں آ گئی، اپنے شوہر کا آتا چلو گھر چلو، ہم کیوں مارے جائیں، ہمارا شوہر کیا، جب آئیں گے امام حسین جب دیکھ لیں گے، پھر دیکھی جائے گی، جب امام زمان آئیں گے جب دیکھ لیں گے، ہے نا، امام آئیں گے بھی دیکھیں گے، اشارہ ہے، غور کیجئے گا، جب امام آئیں گے جب ساتھ دے دیں گے، ایسے تھوڑی ہوتا۔ حسین امام تھا نا، آیا نا ساتھ، نہیں دیا نا ساتھ۔ خوف اور لالچ دو چیز، ایک خوف اور دوسری آج بھی وہی چیزیں کام کر رہی ہیں، کسی کو ڈرایا جاتا ہے، کسی کو لالچ دی جاتی ہے، سمجھ؟ بس وہی ہوا، بہنیں بھائیوں کا ہاتھ پکڑ کے لیں گے، بیویاں شوہروں کا ہاتھ پکڑ کے لیں گے، بیٹیاں باپ کو پکڑ کے لیں گے، مائیں آئیں بیٹوں کو لے گئے، مسلم اکیلا رہ گئے۔ اب مسلم ایک ایسے شخص کو ڈھونڈ رہا ہے جو اس کی طرف سے حسین کے پاس چلا جائے، کوئی میرے مولا تک میرا پیغام پہنچا دے کہ مولا کوفے مت آنا، یہ جھوٹے لوگ، یہ بے وفا ہے، یہ دغا باز ہے، مت آنا ان کے پاس، ان کے دلوں میں کچھ ہے، ان کی زبانوں میں کچھ ہے، ان کی تلواریں کسی کے ساتھ، ان کی زبانیں کسی کے ساتھ، ان کے دل کسی، یہ عجیب لوگ ہیں۔ کاش میں نے اپنے مولا کو خط نہ لکھا، اب مسلم پشمان ہے، کاش میں نے نہ لکھا، معصوم تو نہیں ہے، امام نہیں، ہاشمی ہے امام کی، کاش میں نے خط نہ لکھا ہو، کاش پریشان، سارے دروازے پر سب ڈرے ہوئے ہیں، اگر مسلم میرے گھر سے پکڑ لیا گیا تو ہانی ابن عروہ کی طرح میری بھی گردن اڑا دی جائے گی، مجھے سب کو معلوم ہے۔ مجاہد کے لیے دروازے پر، ایک مجاہد کو کوئی پناہ دینے والا نہیں، اتنے بڑے شہر میں
جو حسین سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا، پورا شہر حسین سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا، اس پورے شہر میں کوئی دروازہ نہیں کھل رہا، ایک مجاہد کے لیے، ایک انقلابی کے لیے کوئی اسے پناہ دینے والا تھا. کبھی اس دروازے پہ جاتا ہے، سب دروازے بند، آخر تھک ہار کے مسلم ایک دروازے پہ بیٹھ گئے. تھک کہاں جاتا؟ نماز میں تو 20 آدمی بچے تھے، اس کے بعد تو وہ بھی بھاگ گئے، کوئی بھی نہیں بچا. دروازے کے اندر سے ایک مومنہ کی آواز آئی، بھائی زمانہ خراب ہے، چلا جا. کہا مومنہ میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا. مسلم کہتے ہیں میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا. وہ بیچاری مومنہ پانی کا زرد اندر سے بڑھاتی ہاتھ، پانی پیا اور دونوں ہاتھوں سے سر تھام کے پھر وہیں چوکھٹ پہ بیٹھ گئے دروازے میں. اندھیرا ہو چکا ہے کیونکہ مغربین کی نماز کو پڑھ کے نکلے تھے، اندھیرا ہو چکا ہے. تو میں نے کہا بھائی زمانہ خراب ہے، چلا جا جا اپنے گھر کی راہ، اپنے گھر چلا جا، زمانہ خراب ہے، یہاں نہ بیٹھے اس طرح سے. ایک ٹھنڈی آواز کے مسلم نے کہا جس کا کوئی گھر ہی نہ ہو وہ کہاں جائے؟ مومنہ میرا کوئی گھر نہیں. کہا بھائی تو ہے کون؟ کہاں کا مسافر ہے؟ ہاں مسلم بن عقیل ہوں، کوفے والوں نے میرے ساتھ دغا کر دیا. گھبرا کے مومنہ نے دروازہ کھولا. کہا آقا جلدی سے اندر آ جائے. توبہ نام ہے نا اس مومنہ میں، توبہ پناہ دیا. مولا آ جائے، پیچھے گر پڑ. مولا کیا ہوا؟ کبھی بھی سب دروازے بند ہو گئے میرے. مولا میں پناہ چھپا دیا، خدمت کر رہی، کھانا وانا پکاتا اور کوسنے لگی کوفے والوں کو کہ کیسے لوگ ہیں حسین کے نائب. نائب کس کا ہے؟ حسین کا. اب سمجھ میں آئے نائب کی اہمیت کی جو آج کل لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی. نائب کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ نائب وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ پہ بیعت کرو تو امام کہتا ہے کہ میری بیعت ہے. نائب وہ یعنی ہر زمانے میں اماموں نے اپنے نائب بنائے، نائب بنائے. اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جو امام ظاہری زمانے میں اپنے ظاہری وجود میں نائب بنا رہا ہے، وہ جب جائے گا پردے غیبوں میں کیا لاوارث چھوڑ کے جائے گا؟ بے وارث چھوڑ دے گا اپنے ملت کو؟ یہ نیابت کا سلسلہ ہے جو آج تک جاری. خدا کی قسم اسی نیابت کے سلسلے سے تو بچایا. کربلا کے قریب پہنچ گئے تھے، پہنچ گئے تھے دہشت گرد 28 کلومیٹر دور تھے. کتنے دور تھے؟ 28 کلومیٹر. دھماکے ہو رہے تھے کربلا میں، ایک ایک دن میں 1,000 مومن شہید ہو رہا تھا. کس نے بچایا؟ یہ نائب امام. ایک فتویٰ گونجا، ایک آواز گونجی، ماؤں نے اپنے بچوں کو گھروں سے نکالا، جا مر جاؤ مگر خبردار کربلا میں کوئی دشمن کا قدم نہیں آنا چاہیے. پھر دیکھا نقشہ کیسے بڑھتا، پوری دنیا نے دیکھا. یہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کی باتیں نہیں تھی جو چپڑ چپڑ زبانیں چلاتے. فٹ پاتھ پہ بیٹھے لوگ کیا ہوتے، یہ ان بوڑھے لوگوں کے فتوے تھے کہ دنیا کاٹ کی ہے. اسی لیے ان سے کاٹنے کے لیے تو ساری سازشیں ہو رہی ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ انہیں جو بھی چوٹ لگ رہی ہے نائب امام کے ہاتھوں سے لگ رہی ہے. آج ساری دنیا میں اگر زینبیہ آزاد ہوا، زینبیہ سے دشمنوں کو بھگایا تو نائب امام. طاقت کس کے پیچھے؟ نائب امام کی. نجف کربلا سامرا کو آزاد کرایا تو کس کے حکم سے؟ نائب امام. کہاں تھے یہ سارے لوگ جو زبانیں کھولتے ہو؟ کس نے بچایا ان مقامات مقدسہ کو؟ یہ ہے نیابت، یہ ہے نیابت امام کی جو جناب مسلم کے زمانے سے چل رہی ہے. مسلم نائب ہے، نائب امام کا. امام نے اس کی بیعت کو اپنی بیعت قرار دیا تھا کہ جو مسلم کے ہاتھ پر بیعت کرے گا اس کو میری بیعت ہے. تو نے کہا بڑے بے وفا ہے. بس مومنہ کسی طرح چاہتا ہوں کہ یہاں سے نکلوں، اپنے مولا کی خدمت میں پہنچا. مولا کو بتا دوں مولا کوفے مت آنا، کوفے مت آنا. بے وفا لوگ ہیں، دغا باز لوگ ہیں، کوفے مت آنا. اس کا بیٹا ملعون، اور اس زمانے میں بھی یہی حال تھا. ایک گھر کے 4 لوگ، سب کے الگ الگ عقیدے. وہ ملعون ابن زیاد کے ساتھ تھا، اس کے دربار کا تھا. اس کو شوق ہوا کہ اب میرا منصب بڑھے گا، مجھے عہدہ بڑا مل جائے گا نا، میں اسسٹنٹ ہوں، پورا ڈائریکٹر بن جاؤں گا. مثلا آج کے زبان میں بات کر لوں آپ سے، کلر ہوں، افسر بن جاؤں گا.
ہے نا, چپڑاسی ہوں وزیر بن جاؤ. ہاں یہی ہے آج کل تو میرا, جتنی وفاداری کرنی ہے کر لو تاکہ مل جائے کچھ. ایسے ہی ہے نا, حضور زمانے کی بات کر رہا ہوں, ایک طرح کی کہانی تھوڑی ہے, پوری دنیا کی یہی کہانی ہے. لہذا اس نے خبر دے دی ابن زیاد کو کہ نام دے, میں بتاتا ہوں پتہ, خوب انعام دے دیا گیا اس کو کہ میرے گھر میں چھپاؤ. ابھی دیکھیں آپ نصیب مسلم کے, کہ مسلم نے بھی لقمے کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا کہ دھاڑ پہنچ گئی. اشس بن قیس کا بیٹا محمد ابن اشس, منافق ابن منافق, خط لکھنے والوں میں بھی شامل اور قتل حسین میں بھی شریک, قتل مسلم بن عقیل میں بھی شریک. محمد بن اشس جودہ کا بھائی جس نے معصوم کیا تھا امام صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے, اس کا بھائی اشس بن قیس کا بیٹا جس نے صفین میں خیانت کی تھی امام کے ساتھ, پورا خاندان منافقوں کا. اس کی دعا کی کہ مسلم ہم نے گھیر لیا, ہمیں معلوم ہے تم اس گھر میں ہو, باہر آ جاؤ. مومنہ گھبرا کے کھڑی کہتی ہے مسلم چھپنے کا انتظام ہے, آپ اطمینان رکھیں, میرے پاس جگہ ہے. مسلم نے ایک جملہ ادا کیا, لقمہ رکھ دیا, اٹھایا تھا, اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, تلوار کے قبضے پہ ہاتھ ڈالا کہ نہیں مومنہ. اب تک انہیں معلوم نہیں تھا کہ میں یہاں, اس لیے میں چھپ رہا تھا. اب اس نے مجھے للکارا ہے, میں ہاشمی. یہ نہیں ہو سکتا کہ دشمن کسی ہاشمی کو للکارے اور ہاشمی جان بچانے کے لیے چھپ جائے. یہ ہے علی کے شیر, یہ ہے حمزہ کے شیر, یہ ہے عقیل کے شیر, بلکہ یوں کہوں کہ یہ سب ہے ابو طالب کے شیر. یہ سب ہے ابو طالب کے شیر. کھڑے ہو گئے, کہا یہ نہیں ہو سکتا, انہیں مجھے للکارا ہے. ابھی تک انہیں معلوم نہیں تھا, اس لیے میں چھپ رہا تھا کہ اپنے مولا تک. ابھی تک للکارا, جب للکارا ہے تو میں ہاش ٹھوکر ماری دروازے میں, ٹھوکر ماری نکلے, لا حول ولا قوت الا باللہ, ہاں میں یہاں, لیکن تم مجھے زندہ نہیں پکڑ سکتے. 50 سپاہیوں کو لے کر آیا تھا. علی کے شیر نے حملہ کیا, عقیل کے لال نے حملہ کیا, 50 سے آدھے سے زیادہ زخمی بھاگ. محمد ابن اشس نے پیغام بھیجا ابن زیاد کو, اور بھیج. اس نے 50 اور بھیجے, پھر بھیجا اور بھیج. اس نے کہا ایک آدمی کو پکڑنے کے لیے کتنے چاہیے تجھے؟ محمد ابن اشس نے کہا ایک آدمی جو سمجھ رہا ہے کہ کوفے کا بقال نہیں ہے کوئی, یہ علی کا شیر ہے, یہ عقیل کا لاٹلا ہے, مسلم ہے. مسلم اتنا آسان تو 500 سپاہیوں کو بھیجا, پھر بھی مسلم قابو تھوڑی آ رہے تھے, حملوں پہ حملے. کیا کیا ملونوں نے؟ ایک خندق کھودی, کھڈا کھودا گہرا سا, اس کے پر گھاس پھوس ڈال دی, یعنی چارہ بنایا, حملہ کیا مسلم پر. مسلم حملہ کرتے ہوئے آگے بڑھے, وہاں تک لے کے تربیت ہوئے, اور مسلم اس میں گر پڑے. جب گر پڑے, ان مرونوں نے اوپر سے تیر مارنے شروع کیے, پتھر مارنے شروع. مسلم نیچے سے آواز ہے کہ بزدلہ مجھے باہر آنے دو, میرے ہاتھ میں تلوار, تو مجھ سے لڑو. یہ کیا مجھ میں دور سے زخموں سے چور ہوئے تو رسوں سے باندھ کے کھینچ کے نکالا. اور اسی کوفے میں جس میں 18,000 آدمی تلواریں لے کے مسلم کے ساتھ تھے, وہی 18,000 آدمی تماشا دیکھ رہے ہیں مسلم کے گھسیٹے جانے کا. سمجھ میں آئی بات؟ کھینچا جانا. علی کے شیر کو کھینچتے ہوئے لائے, گھسیٹتے ہوئے لائے, پورے کوفے کی گلیوں سے گھماتے ہوئے لائے دارالامارہ میں. وہ دارالامارہ جو اب کھنڈر ہے, دیکھا ہے نا پیچھے مسجد کوفہ کے پیچھے, وہ سارا دارالامارہ کا علاقہ, وہاں تک لے کر آئے. دارالامارہ میں لانے کے بعد رسیوں سے بندھے رہے, کھڑے رہے, زخمی حالت میں بھی سیدھے کھڑا ہے مسلم. بھائیوں نے کہا امیر کے سامنے گردن جھکاؤ, سر جھکاؤ. مسلم لہو لہا کہتا ہے میں کسی امیر کو نہیں جانتا, میرا امیر حسین, میرا امیر حسین, میں سوائے حسین کے کسی امیر کو نہیں جانتا. تشدد شروع کا, معلوم ہے کہ قتل کر دیا جائے, معلوم ہے, لے جاؤ دارالامارہ کی چھت پہ لے جاؤ, وہاں سے قتل کر کے اس کا سر نیچے پھینک دو, اس کا سر نیچے پھینک دو قتل کر کے. کوئی آخری وصیت؟ کہاں آخری وصیت کرنا چاہتا ہوں. دربار میں نظریں دوڑائی, وہ ملعون پسر سعد وہیں پر موجود ہے. پسر سعد کے ساتھ پھر کاروباری تعلق رہتے ہیں, اس کو لگا اس کو وصیت کرنا چاہتا ہوں. وہ پیچھے ہٹ گیا ڈر کے, تاکہ ابن زیاد ناراض نہ ہو. ابن زیاد نے کہا نہیں, میں جانتا ہوں تو ہمارے ساتھ ہے, سن لے کیا کہہ رہے ہیں, سن.
اتنے عرصے جو میں یہاں رہا مجھ پہ کچھ قرضہ ہو گیا، یہ میری زرہ میری سواری بیچ دینا، میرا قرضہ ادا ہو جائے گا۔ کہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب سنو، میرے ساتھ 2 بچے بھی آئے معصوم، میرے بچے، ان کو کوئی ظلم نہ کرنا، ان دونوں کو ان کے چچا حسین کے پاس یا مدینے پہنچا دینا، ان کے چچا محمد حنفیہ کے پاس پہنچا دینا۔ خاموش، کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری اس کے جاتے کیا تو پیاس مارے ڈال رہی ہے، ذرا سا پانی مجھے پلا دو۔ کوزے میں پانی لایا گیا، جیسے ہی پھونک لیا خون کی الٹی ہو گئی، پھینک دیا ظرف کو، دوسرے ظرف میں پانی دیا گیا، منہ سے لگایا، پھر خون گر پڑا، چھوڑ دیا۔ 3 بار ایسا کیا۔ اس کے بعد مسلم بن عقیل کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ سمجھے کیا مطلب؟ سمجھ گیا مسلم، سمجھ گیا۔ سن تو رکھا تھا نا کہ میرا مولا حسین پیاسا قتل ہوگا، سمجھ میں آئی بات؟ لہذا یہاں شباہت پیدا ہو رہی ہے کہ میرے مولا حسین اگر آپ پیاسے قتل کیے جائیں گے، آپ کے پیاسے گلے پہ خنجر چلے گا تو آپ کا بھائی، آپ کا نائب، آپ کا غلام مسلم بن عقیل بھی پیاسا ہی دنیا سے جائے گا۔ سر قلم کیا گیا، باب کوفہ سے دارالامارہ کی چھت سے سر کو نیچے پھینک دیا گیا، پھر جسم کو گھسیٹا گیا، اور آپ جانتے ہیں باب کوفہ میں لٹکا دیا گیا سر کو، جسم کو بغیر سر سے لٹکا دیا گیا۔ اب سنیے آخری جملے، جب اسیروں کا قافلہ آیا کربلا سے چلتا ہوا تو ثانیہ زہرا کی نگاہ پڑی، کوئی جسم ہے بے سر کا جو تڑپ رہا، تڑپ اٹھی زینب، یہ کس مظلوم کو مار کے لٹکایا ہے؟ اس کے جسم پہ سر نہیں ہے، مگر اس کے باوجود یہ تڑپ رہا ہے۔ تڑپنے کی وجہ سمجھ میں آ گئی نا؟ مسلم کا لاشا کیوں تڑپ رہا تھا؟ سیدانیوں کو بے سر دیکھ کے، سیدانیوں کو بے چادر دیکھ کے، سیدانیوں کے سر برہنہ دیکھ کے مسلم کا لاشا تڑپ رہا تھا۔ سید سجاد نے نگاہ کی اور تڑپ کر اپنے پھر سے کہا پھوپھی اماں یہ میرا چچا مسلم ہے، یہ میرے چچا مسلم ہے۔ اب بتائیے سیدانیاں کس طرح ماتم کریں مسلم کا، کس طرح سے ماتم کریں مسلم کا؟ بس اتنا ضرور ہوا تھا کہ جب زندان میں پہنچے تو مسلم کی بچیوں کے بارے میں بتایا گیا کہ بچیوں کو کلیجے سے لگا کے ثانیہ زہرا نے تسلی دی۔ مگر میں اتنا کہوں گا کہ اے بی بی، اتنا ہوا کہ مسلم کی بیوہ کو بھی تسلی دی گئی، بچیوں کو بھی تسلی دی گئی، لیکن جب سکینہ اپنے بابا کا ماتم کر رہی تھی، جب سکینہ کربلا کے میدان میں دوڑ رہی تھی، بابا بابا کہتی ہوئی بابا کے لاشے کو تلاش کر رہی تھی، تو کبھی کوئی ظالم رخساروں پہ تماچے مارتا تھا، کبھی کوئی کانوں کی بالیاں چھینتا تھا۔ ہاں جب لاشے پر پہنچی تو کیسے پہنچی؟ ارے لاشے کا سر نہیں تھا، لباس نہیں تھا، پہچانتی کیسے یہ بچی؟ جب چلاتی ہوئی پہنچی کہ بابا کہاں ہو، بابا کہاں ہو، تو لاش حسین سے آواز آئی تھی میری بچی میرے پاس آ جا، میری بچی میرے پاس آ جا۔ بس ایک ہی بار واقع کربلا میں حسین کے بعد سکینہ سوئی تھی، وہ شام غریبہ میں جب حسین کے سینے پہ سر رکھا تھا، پھر اس کے بعد یہ بچی سو نہ سکی۔ شام کے زندان میں جب بابا کا سر ملا تو بچی یہی کہہ رہی تھی کہ بابا جب سے آپ مجھے چھوڑ کر گئے، جب سے سکینہ کو سونا نہیں ملا، کیونکہ سکینہ صرف آپ کے سینے پر سونے کی عادی تھی۔ اسی عالم میں اس بچی کا روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، اپنے بابا کے ساتھ ملک ہوئی۔ سید سجاد نے اسی زندان میں اس بچی کو سپرد لحد کیا۔ جب بیویاں قید سے آزاد ہو کر جا رہی تھی تو جناب ام رباب سکینہ کی قبر پر ایسے گری ہوئی تھی جیسے بچی کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے، اور بین کر رہی تھی میری بچی سکینہ، ارے تم نے سنا ہم آزاد کر دیے گئے، تو مدینے کو بہت یاد کرتی تھی، دیکھ سواریاں تیار ہیں، ہماریاں تیار ہیں، ہم مدینے جا رہے ہیں، اے میری بچی مجھے بتا میں تجھے اس تاریک زندان میں اکیلا چھوڑ کر مدینے کیسے چلی جاؤں؟ اگر مدینے میں کسی بچی نے سوال کر لیا کہ میری بہن کو